إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمین. بھائیو الحمدللہ آج 2 اپریل 2016 کو ہفتے کے دن ہم انشاءاللہ تعالی اپنی کوسچن آنسر سیشن کی چوتھی نشست ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور ہماری یہ چوتھی نشست جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پر مسئلہ نمبر 110D کے عنوان سے اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ. بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات اور احادیث آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے ریفرنسز بھی دے دوں گا، اور جو کریٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالاسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا، جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں. اس کے باوجود کسی کا کوئی سوال ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں یا بعد میں بھی ای میل کر سکتے ہیں. mirza_95@yahoo.com میرا ای میل ایڈریس ہے. بھائیو انشاءاللہ آج کی نشست میں بھی ہم کل 5 سوالات ڈسکس کریں گے، اور یہ مسئلہ نمبر 110D کے عنوان سے ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ گفتگو اپلوڈ ہوگی، جو ہمارا کمپلیٹ لیکچرز والا چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے، اور اس پہ تقریباً الحمدللہ ایک مہینے میں 50 سے 60 ہزار لوگ اس چینل کو وزٹ کرتے ہیں. اور پھر انہی کمپلیٹ لیکچرز میں سے ہی چھوٹے چھوٹے کلپ ہم کاٹ کے مختلف ٹاپکس کے اوپر جو سب ٹاپکس ہوتے ہیں 5 منٹ کے 10 منٹ کے، وہ فیس بک پہ بھی چڑھاتے ہیں، اور ایک الگ سے بھی یوٹیوب کا چینل ہے جس کے اوپر تقریباً کوئی 550-600 کے قریب جو ہیں وہ کلپس اپلوڈ ہوئے ہیں، اور وہ بھی اس کا نام بھی انجینئر محمد علی مرزا ہے، اور آگے بریکٹ میں شارٹ کلپس. اور اس کے الحمدللہ ہمارے اس وقت وزٹر جو ہیں وہ پر منتھ تقریباً 1 لاکھ تک ہیں الحمدللہ. اور ویب سائٹ پہ بھی ہمارے تقریباً 2000 سے 2500 لوگ روزانہ اس کو وزٹ کرتے ہیں. اور ہمارا جو فیس بک کا ایڈریس ہے انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے، اس کی تقریباً آپ سمجھ لیں اب سلور جوبلی ہونے والی ہے. 24808 اس کے الحمدللہ فالوورز ہو چکے تھے ابھی درس شروع کرنے سے پہلے، جو میں نے دیکھا یعنی 25000 الحمدللہ ہو چکے ہیں. اور یہ ساری پراپوگنڈے کی برکت ہے. آج سے سال پہلے تک تو 5000 لوگ بھی نہیں تھے، لیکن الحمدللہ یہ دعوت پھیل رہی ہے اور پوری دنیا سے ای میلز آتی ہیں. ابھی الگ سے ٹاپک ہے انشاءاللہ، کبھی موقع ملا تو اس کو بھی میں ایڈریس کروں گا، اس ایشو کو، کہ کس طرح دعوت انڈیا پاکستان سے بھی باہر جو مین ہمارے بھی جتنے مین سٹریم کے ملک ہیں، چاہے وہ نیپال ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، رشیا ہو، تمام جگہوں پر الحمدللہ، کیونکہ دنیا میں 60% لوگ جو ہیں وہ اردو بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں الحمدللہ. تو یہ میں نے تھوڑا سا اس حوالے سے تعارف کروا دیا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے یوٹیوب کے جو 2 چینل ہیں، ایک شارٹ کلپس والا اور ایک مکمل کلپس والا، اور فیس بک پہ جتنے بھی کلپس اپلوڈ ہوتے ہیں وہ شارٹ کلپ والے چینل کے اوپر بھی آ جاتے ہیں. اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. آج کا پہلا سوال، یہ بہت کریٹیکل سوال ہے اور اکثر پوچھا جاتا ہے، کیا نمازی کو حالت نماز میں مسجد میں داخل ہونے والا شخص سلام کر سکتا ہے؟ اس طرح جو شخص تلاوت اور وضو کرنے میں مشغول ہو تو کیا اسے بھی سلام کر سکتے ہیں؟ اور اس کے سلام کے جواب کا طریقہ بھی بتا دیں.
جی ہاں بھائیوں، جو شخص نماز میں مشغول ہو یا کھانا کھا رہا ہو یا وضو کر رہا ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اس کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ اب رہا معاملہ اس پر جواب دینے کا، تو وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ انشاءاللہ میں اس میں ڈسکس کر دوں گا۔ سلام سب کو کیا جا سکتا ہے، اور یہ سلام کو عام کرنا انشاءاللہ یہ ہماری سورۃ النور میں جب آیات آئیں گی سلام کے اوپر، میں صرف سلام کے ٹاپک کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کروں گا کہ یہ اسلامک گریٹنگز جو ہیں، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہنا، اور جنتیوں کا کلام بھی یہی ہوگا جو قرآن حکیم میں آتا ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل سے انشاءاللہ پھر موقع ملا تو گفتگو کروں گا۔ بہرحال جب بھی مسجد میں داخل ہوں اور نمازی نماز پڑھ رہے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں یا جماعت ہو رہی ہو، کسی بھی صورت میں آپ مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگوں کو السلام علیکم کہہ سکتے ہیں۔ یہ سنت ہے، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اندر اس کا رواج موجود تھا، لیکن وہ سلام اتنی اونچی آواز سے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ قرات کرنے والا امام ہے وہی قرات بھول جائے اپنی، یعنی نارمل آواز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعض لوگ وہ جان بوجھ کے بہت اونچا السلام علیکم کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوتی ہے، تو یہ بھی مقصد نہیں ہے۔ اور نہ امام مسجد کو اتنی اونچی قرات کرنی چاہیے کہ اس کے پیچھے صرف 10 بندے کھڑے ہیں اور وہ قرات کر رہے 100 بندوں جتنی، تو اس میں جو ہے وہ اسلام نے اس کو ناپسند کیا ہے، بہت اونچی آواز سے گلے پھاڑ کر بولنا۔ سورۃ الاعراف کے آخری رکوع میں اس کی ممانعت کی گئی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ نارمل آواز کے ساتھ ہیں۔ یہ جو جہری نمازیں بھی ہیں مغرب عشاء اور فجر کی، اس میں بھی صرف پہلی 2 رکعتوں میں امام قرات اونچی کرتا ہے، باقی تو آپ آخری 2 رکعتوں میں ظہر اثر مکمل جتنے نوافل ہیں سنتیں سب کی سب جو ہیں وہ ہم پست آواز کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور یہی پسندیدہ چیز ہے، گلا پھاڑ کرنا ہو۔ تو اس کانٹیکسٹ میں 5 صحیح الاسناد حدیث میں بیان کرتا ہوں، اور یہاں پر انصاف کا تقاضا ہے کہ مبارکباد کے مستحق ہیں اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ، اور خصوصاً جماعت المسلمین والے، کہ انہوں نے اس سنت کے اوپر عمل کیا ہے۔ باقی ہمارے جو حنفی بھائی ہیں وہ تو اس سنت سے کوسوں دور ہیں اور فرقہ واریت کی بیسیکلی لعنت کا شکار ہو چکے ہیں، ادروائز اس میں مسئلہ کوئی نہیں تھا، بلکہ وہ تو آپ مسجد میں ویسے بھی بیٹھے ہو تو سلام کر دیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کرنے آ گیا آپ، کیونکہ سنت جو ہے وہ تقریباً اٹھ چکی ہے۔ تو اس حوالے سے اہل حدیث کی مسجدوں میں نے آبزرو کیا ہے کہ وہ اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ 5 صحیح الاسناد حدیث، پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 3875، مسلم میں 1201، اور مشکات میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 979 نمبر 979۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کی حالت میں سلام کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ کر جواب دے دیا کرتے تھے۔ پھر ہم حبشہ چلے گئے، حبشہ کی ہجرت کے بعد جب ہم واپس آئے اور ہم نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سلام کا جواب اپنی زبان مبارک سے نہیں دیا، تو ہم بڑے پریشان ہوئے کہ کیا وجہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ نماز جو ہے یہ مشغولیت کا کام ہے، اور اسی حدیث کا ایک طریق جو ہے وہ سنن نبی داؤد میں 924 نمبر اور مشکات میں 989 نمبر موجود ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد ان کو کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب نیا حکم یہ آ چکا ہے کہ نماز کے دوران گفتگو کرنا جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے، سلام کا جواب زبان سے دینا، تو اس لیے میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1206، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے، اور بخاری میں بھی موجود ہے 1217 نمبر، کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے کسی قبیلے میں بھیجا، جب میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ مبارک کے اوپر نماز ادا فرما رہے تھے، تو میں نے آ کر عرض کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ پھر میں نے سلام عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا، بلکہ ہاتھ کے اشارے سے یوں کیا، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف ہتھیلی کو۔ تو کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا اور میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض تو نہیں ہو گئے، کیونکہ سلام میں آپ جواب دیا کرتے تھے زبان مبارک کے ساتھ، کیونکہ ابھی تک حکم اس کی منسوخی کا نہیں آیا تھا۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم نے اس کام کا کیا کیا، تو انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی اس حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ جواب جو ارشاد فرمایا ہاتھ کے اشارے کے ساتھ، تو اس کی آپ نے ریزن پھر بیان فرما دی کہ میں نماز میں مشغول تھا اس لیے میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا، یعنی صرف ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے اس کا جواب دیا۔ الحمدللہ، تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ نمازی کو جب سلام کیا جائے گا تو نمازی زبان سے جواب نہیں دے گا، بلکہ
ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے ہاتھ کو یوں اشارہ کر کے اس کے سلام کا جواب اس طریقے سے دے دے گا، یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی اس طریقے سے ہاتھ جو ہے وہ ہلا کے جواب دے دیا جائے گا۔ تیسری حدیث جامعہ ترمذی میں 368، سنن ابی داؤد میں 927 نمبر اور مشکات میں بھی 991 نمبر موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں، چونکہ وہ سینئر صحابی تھے حضرت بلال، یہ بتائیے کیا نماز پڑھتے ہوئے شخص کو سلام کرنے کا رواج تھا؟ تو سیدنا بلال نے کہا کہ ہاں، صحابہ کرام نماز پڑھتے ہوئے شخص کو بھی سلام کرتے تھے اور جواب زبان سے نہیں دیا کرتے تھے بلکہ ہاتھ کے اشارے سے دیا کرتے تھے۔ تو یہ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دینا ہے، لیکن سلام بہت اونچی آواز سے نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طریقے سے نہیں، بلکہ سلام کو بالکل نارمل آواز میں کہنا ہے تاکہ وہ زیادہ آواز بلند نہ ہو اور لوگ ڈسٹرب بھی نہ ہو جائیں۔ یہ نہ ہو کہ امام مسجد جڑا ترا نکل جائے، نمازیاں دا ترا نکل جائے، تو اس میں یعنی افراط و تفریح سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، چوتھی حدیث الموطا امام مالک میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 407 نمبر اور مشکات میں 1013 نمبر۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے اسے گزرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، تو اس نے نماز کے اندر ہی اس کا جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، اس کے سلام اس کی نماز کے مکمل ہونے کا انتظار فرمایا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا کہ جب کوئی شخص نماز کی حالت میں تمہیں سلام کرے تو اس کے جواب کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم زبان سے جواب دو بلکہ ہاتھ کے اس اشارے کے ساتھ جواب دو۔ تو یہ الموطا امام مالک کی حدیث جو ہے یہ بھی اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نمازی کو سلام کیا کرتے تھے اور اس کے سلام کا جواب جو ہے وہ ہاتھ کے اشارے سے ہوتا تھا، زبان سے نہیں ہوتا تھا نماز کے دوران۔ اچھا، اس حوالے سے ایک مسکنسیپشن ہے جو عموماً حنفی بھائیوں کی طرف سے اٹھائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں 4 حدیثیں ہیں، تو وہ یہ 4 حدیثیں جو ہیں وہ جب ان کا دل کرتا ہے کبھی رفع الیدین کے خلاف فٹ کر دیتے ہیں، کبھی یہ ہاتھ کے اشارے کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 968 سے لے کر 971 تک وہی کہ جو سلام پھیرتے وقت صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے وہ سلام پھیرتے ہوئے دائیں اور بائیں نمازی کو دونوں ہاتھوں سے یوں ہاتھ اٹھا کر سلام کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہو، تو اپنے ہاتھوں کو اپنے زانوں پر رہنے دو۔ یہ الفاظ موجود ہیں۔ ایون یہی حدیث جب ابو داؤد کے اندر اور سنن نسائی میں آتی ہے تو امام ابو داؤد اور امام نسائی نے اس پہ باب باندھا ہے کہ سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت، لیکن یہ پکڑ کے انہوں نے رفع الیدین پہ لگا دی، اور جز رفع الیدین میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو ڈسکس کر کے کہا ہے کہ جو لوگ رفع الیدین پہ لگا کے لوگوں کو اس سنت سے دور کر رہے ہیں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں کہ انہوں نے احادیث کا اس طریقے سے مذاق اڑایا۔ اور ایون دور حاضر میں جو مفتی اعظم ہے دیوبند کے، مفتی تقی عثمانی صاحب کراچی کے، باقاعدہ ان کا بھی فتویٰ آیا ہے دروس ترمذی کے اندر کہ یہ گھوڑوں کے دموں والی حدیث کو رفع الیدین کے اوپر لگانا یہ علمی خیانت ہے، یہ رفع الیدین سے متعلق نہیں ہے۔ رفع الیدین تو آپ تھپڑ مارنے کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے تو رفع الیدین ہے، رفع الیدین کا مطلب ہے ہاتھ اٹھانا، تو ہاتھ وہ اٹھاتے تھے زانوں سے یوں اٹھا کے دائیں اور بائیں جو ہے وہ یوں سلام کیا کرتے ہیں۔ ویسے بھی گھوڑے کی دم جو ہے وہ اس طرح ہلتی ہے، وہ جب وہ ہلاتا ہے ایسے ایسے نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی ہلتی ہے، تو یوں کر کے وہ سلام کرتے تھے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اچھا، یہ رفع الیدین کے خلاف پیش کرتے ہیں، میں نے پھر پورا لیکچر بھی دیا، مسئلہ نمبر 70 بھی رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ 2.25 گھنٹے کا، اس میں نے اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا اور باقی بھی ان کے جتنے لیم ایکسکیوزز ہیں ان کو ڈسکس کیا۔ اب جب یہ نمازی کے سلام کا یوں جواب ہاتھ سے دیتے ہیں تو ادھر بھی یہ فٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران جو ہے وہ ہاتھ کے اشارہ کرنے سے منع فرمایا۔ اچھا، خود یہ بھول جاتے ہیں کہ جب وطر کی نماز میں تیسری رکعت کے اندر رفع الیدین کرتے ہیں، عید کی نماز میں جو زائد تکبیرات ہیں ان میں رفع الیدین کرتے ہیں، اس وقت یہ گھوڑے کی دموں والا معاملہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یہ میں نے علمی جواب ان کو، الزامی جواب جو ہے اینٹی وینم جس کو کہتا ہوں میں، پھکی پنجابی میں، وہ بھی دیا ہے، اور امام بخاری نے بھی یہ پھکی دی ہے جز رفع الیدین کے اندر کہ جو آپ یہ کام کرتے ہیں، ہم بھی اس کو جو ہے سنت سمجھتے ہیں۔ 3 تابعین سے ثابت ہے کہ دعائے قنوت سے پہلے، اور سیدنا عمر سے بھی ثابت ہے علیہم السلام کہ وہ رفع الیدین کر کے دوبارہ سے ہاتھ باندھ کر تو دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، تو یہ بالکل جائز ہے، سنت سے ثابت ہے۔ تو وہ رفع الیدین کیا منسوخ نہیں ہوا؟ یہ کہتے ہیں پہلے کے علاوہ سارے منسوخ ہو چکے ہیں، تو یہ ہاتھ کے اشارے سے جو منع فرمایا، سلام پھیرتے وقت منع فرمایا، اس وقت منع نہیں فرمایا۔ اس کے علاوہ اور کئی اشارے موجود ہیں، میں اس کا بھی آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1234، مسلم میں 949 نمبر، مشکات میں 988 نمبر۔
بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے آخری ایام تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر نماز پڑھا رہے تھے آن دا بہاف آف پروفٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا تھا. تو اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے یوں نماز میں یوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے نا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی، دستک دے کے یوں ایسے اپنی ہتھیلیوں پہ مار کے، تاکہ سیدنا ابوبکر صدیق کو پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے آئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صفے چیرتے ہوئے آگے گئے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنے مصلی پر رہو، لیکن وہ ادبر جو ہے اپنا مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے مصلی پر آئے اور آپ نے نماز مکمل فرما کر ارشاد فرمایا کہ جب ابوبکر میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے مصلی پر قائم رہو تو تم نے رہنا چاہیے تھا. تو سیدنا ابوبکر نے بہت ہی زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا ابو قحافہ کے بچے کی کیا مجال کہ اللہ کے نبی تشریف لے اور وہ مصلی پر کھڑا رہے. یعنی کس طرح اپنے آپ کو عاجزی سے ذکر کیا. یعنی کہا ابو بکر الصدیق کی کیا مجال. انہوں نے کہا کہ ابی قحافہ کے بچے کی کیا مجال، اس کی کیا اوقات کہ وہ مصلی پر کھڑا رہے جبکہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مصلی چھوڑ دیا. تو یہ میں آپ کو بات بتا دوں، حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز کبھی بھی نہیں پڑھی. ہاں صرف ایک شخص ہے جس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے، وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقدمے کو نپٹانے کے لیے یہودیوں کے مدرسے میں گئے ہوئے تھے. پیچھے سے عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا تو صحابہ کرام پہلے انتظار کرتے رہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ اندر گئے ہیں تو نماز پڑھ لی ہوگی. تو عبد الرحمن بن عوف کو مصلی پر کھڑا کر دیا اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. 2 رکعتیں ہو چکی ہوئی تھیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. تو صحابہ کرام نے پھر جو ہے وہ مطلع کیا عبد الرحمن بن عوف کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ تم نماز پڑھاؤ. تو عبد الرحمن بن عوف نے جو ہے وہ حکم کو ادب پر فوقیت دیتے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ حکم ادب پر فوقیت ہی رکھتا ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، نماز مکمل کروائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیر دیا عبد الرحمن بن عوف نے، تو آپ نے اپنی 2 رکعتیں جو ہے وہ مکمل کی. اور بعض روایات میں آتی ہیں کہ صحابہ کرام استغفار بھی پڑھنا شروع ہو گئے، ڈر گئے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، تو یعنی آپ کا انتظار کرنا چاہیے تھا. ظاہر صحابہ کرام تو اس معاملے میں بہت کانشیس ہوا کرتے تھے. بہرحال وہ جو بخاری اور مسلم کی میں نے حدیث سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی ہے، اس حدیث میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے امام کو کسی غلطی پر مطلع کرنا ہو تو مرد حضرات کہا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہے، یعنی اللہ تو غلطی نہیں کرتا، یہ بندہ غلطی کر سکتا ہے. اور عورتیں جو ہے وہ ہاتھ کے اشارے سے یوں کریں، ہاتھ پہ ہاتھ مارے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحابہ نے جو یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارا ہے یہ عورتوں کا طریقہ ہے، یعنی عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ہے. اس لیے امام کے پیچھے عورت جو ہے وہ بلند آواز سے آمین بھی نہیں کہے گی. آمین بھی مرد ہی بلند آواز سے کہیں گے، عورت نہیں کہے گی، اس پہ اجماع ہے. تو یہاں پر بھی عورتیں جو ہے وہ زبان سے سبحان اللہ کہہ کے امام کو غلطی پر مطلع نہیں کریں گی، بلکہ مرد کریں گے اور عورتیں یوں کریں گی. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام میں عورت کا پردہ کتنا ہے. اور اس سے وہ لوگ بھی درس عبرت حاصل کریں جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے مرد ہو کے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے لیکچر سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ عورتوں کے لیے لیکچر ہے، ان کے مردوں کو اجازت نہیں ہے کہ کسی غیر محرم عورت کی وہ آواز سنیں. البتہ اگر کوئی ایسی ٹیچر ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور گزارا ہی نہیں ہے، یعنی وہ بات کہیں سے آپ کو مل ہی نہیں رہی ہے، وہ ایک معاملہ الگ ہے. جس طرح کہ صحابہ کرام حضرت عائشہ سے مسئلے پوچھا کرتے تھے، لیکن اب تو یہ ایشو ہی نہیں رہا. اب تو سب کچھ علم جو ہے وہ کتابوں میں آ چکا ہے، اور الحمدللہ دعوت کے حوالے سے پوری دنیا میں سپیکرز موجود ہیں. تو سیدہ عائشہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے وہ تو والدہ بھی تھیں، والدہ کی بجائے اپروپریٹ ورڈ ہے ماں تھی. وہ والدہ کا لفظ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بعض اوقات لوگ بول بھی دیتے ہیں، لیکن ماں تھی، روحانی ماں تھی امت کی. اور ان سے تو اس حوالے سے کوئی ایشو بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ پردے میں رہتی تھیں اور صحابہ کرام کو حدیثیں بیان کیا کرتی تھی تاکہ دین آگے ٹرانسفر ہو. تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے اس حوالے سے کہ عورتیں جو ہے وہ زبان سے نہیں بلکہ دستک دیں گی. تو اس میں بھی ہاتھ کا اشارہ ثابت ہو گیا. یہ میں نے ساری تمہید اس لیے بیان کی کہ یہ ہاتھ سے اشارہ کرنا یہ اگر منسوخ ہوتا تو یہاں تو نا، یہ تو آپ کے بالکل بیماری کے آخری دن تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے نا کہ میں نے تو تمہیں ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا. گھوڑوں کی دھواں والا معاملہ ہے یہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ آخری دن اجرفہ دین چھڑیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل بیماری کے دن ہے، آخری 2-3 دن ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے بھی نہیں آئے ہیں. اس میں بھی آپ نے ہاتھ کے اشارے کا جو ہے وہ صحابہ کرام کو تلقین فرما دی. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ضرورت کے تحت یہ معاملہ کر سکتے ہیں. اچھا،
عموماً اہل حدیث حضرات کو تو یہ ایشو پتہ ہے، وہ امام کو جب لقمہ دیتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں. باقی حنفیوں کی میں نے مسجدوں میں دیکھا ہے جب کبھی امام کو غلطی لگے، یعنی امام جو ہے وہ اس نے دوسری رکعت تھوڑی لمبی کر دی اور خطرہ پڑ گیا کہ 4 رکعت والی میں اسلام ہی نہ پھیر دے، تو پیچھے مقتدی جو ہے اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں. اسے اللہ اکبر سے لقمہ نہیں دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کا تو امام کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ لقمہ کس لیے دیا جا رہا ہے. عین ممکن ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو پیچھے آ کے نماز بھی نیت کرتے ہیں تو اللہ اکبر کر کے شروع کرتے ہیں. اب یہ کیا پتہ ہے کہ غلطی پر پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے یا کسی شخص نے اللہ اکبر کہہ کے خود اپنی نماز شروع کی ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں چل سکتا. سبحان اللہ جب آپ کہیں گے تو وہ غلطی کا اس کے اوپر اشارہ ہوگا تو پھر وہ اس کے لیے کھڑا ہوگا. باقی سجدہ صاحب کے حوالے سے مسئلہ نمبر 92 میرا الحمدللہ ریکارڈ ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی ساتھ ہی ساتھ ہاتھ کے اشارے کی اجازت سے کہ نماز کی حالت میں اگر کسی کا موبائل فون جو ہے وہ بج جاتا ہے اور وہ سائلنٹ کرنا بھول گیا تھا تو وہ ایک ہاتھ سے اس کو نکال کے بند بھی کر سکتا ہے، اس کی ٹون کو آف کر سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ شرعی عذر ہے. باقی کوشش یہی کریں کہ امام مسجد کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اس کے اوپر ایمفسائز کرے کہ وہ موبائل فون کو بند کر دیا کریں، نماز شروع کرنے سے پہلے ایٹ لیسٹ سائلنٹ ضرور کر دیا کریں. آج کا دوسرا سوال، نمازی کے آگے سے کتنے فاصلے تک سے گزر سکتے ہیں اور کیا ہر نمازی کے لیے نماز پڑھتے ہوئے سامنے سترا رکھنا واجب ہے؟ سترا کہتے ہیں ایسی چیز جو نمازی اپنے سامنے آڑ کے طور پر رکھتا ہے تاکہ اس کے سامنے سے کوئی شخص گزر سکے. تو یہ سترا کیا ہر نماز کے سامنے رکھنا واجب ہے؟ کیونکہ بعض جو سلفی ہیں، بہت کم اہل حدیث کا یہ موقف ہے، وہ کہتے ہیں ہر نماز میں یہ واجب ہے. ان کا یہ موقف بالکل باطل ہے، میں اس کو بھی انشاءاللہ یہاں پر ڈسکس کر دوں گا. اور دوسری طرف حنفی ہیں، وہ بالکل سترے کا اہتمام ہی نہیں کرتے. تو دونوں ایکسٹریمز ہیں. تو بھائیو، نمازی کے آگے سے بغیر سترا کے، یعنی جو ستر کرنے والی چیز ہے نمازی اور گزرنے والے کے درمیان، بغیر سترا کے نماز پڑھتے ہوئے نمازی کے آگے سے گزرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ وعیدیں ہیں. اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جی 2 صفحہ چھوڑ کے تسی لنگ سکتے ہو، بھائی جی 2 صفحہ کے 10 صفحہ جوڑ کے بھی نہیں لنگ سکتے. اس میں ایک ضعیف روایت ہے، میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، وہ بھی کسی کے کام کی نہیں ہے. وہ ضعیف روایت سنن ابی داؤد میں 704 نمبر، مشکات میں 799 789. یہ منقطع روایت ہے، یعنی اس کی سند ہی مکمل نہیں ہے. میں بیان کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے سترا موجود نہ ہو تو پھر تم اتنے فاصلے سے گزرو کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا شخص اپنے ہاتھ میں پتھر پکڑ کر یوں کر کے پھینکے تو جتنی دور جا کے وہ پتھر گرے نا اتنے فاصلے سے جا کے گزرو. انڈیا پاکستان دے جڑے کرکٹ دے فین ہوندے کوئی لنگ بھی نہ ہو سکتے. عام کو بڈھا بابا بھی سٹے گا نا یہ پتھر تو 40-50 فٹ دور جا کے گرے گا، 15-20 سوے مسجد ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، یعنی اگر اس کو کوئی صحیح بھی مانے تو کسی کام کی نہیں. اور اگر کوئی نوجوان لڑکے ہیں جو کرکٹ کھیلنے والے ہیں وہ تو 100-150 فٹ بھی دور پھینک سکتے ہیں پتھر. تو عام آدمی بھی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، یہ ہماری اکیڈمی میں تقریباً 10-12 صفحے ہیں، تو اس کو بھی کراس تو کر جائے گا عام بندہ، تو نماز مسجد کی ویڈتھ ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ بھی کسی کام کی نہیں روایت، یہ گزرنا بالکل حرام ہے. اور اس حوالے سے 3 احادیث بڑی کرٹیکل ہیں، میں بیان کر دیتا ہوں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 510، مسلم میں 1132 اور مشکات میں ہے 776 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو جو کہ نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے اس چیز کا اندازہ ہو جاتا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے اور کتنا بڑا عذاب ہونا ہے اس شخص کو، تو وہ 40 تک کھڑا رہتا. اب راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن فرمایا تھا یا 40 مہینے فرمایا تھا یا 40 سال. یہ 40 دن بھی ہو تو کم ہے، 40 منٹ نہیں 40 دن. تو یہ راوی کو یاد نہیں رہا وہ کیا تھا، لیکن ہمیں اگلی روایت سے پتا چل جائے گا کہ وہ 40 سال تھا اصل میں. کیوں؟ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، دوسری حدیث 946 نمبر اور مشکات میں 787 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو جائے تو تم 100 سال تک کھڑے رہنے کو ترجیح دو. 100 سال. تو اس سے یہ پتا چلا وہ 40 سال تھے، کیونکہ عربی میں عموماً 40 یا 70 کا عدد جو ہے وہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا تھا. اور تیسری حدیث جو ہے موقوفاً کعب بن احبار، بلکہ اس کو مقطوع کہنا چاہیے،
کعب بن احبار تابعی کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ، الموطا امام مالک میں 366 نمبر، مشکات میں 788، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص کو اس گناہ کا اندازہ ہو جاتا نا کہ اس پہ عذاب کتنا ہونا ہے، تو وہ شخص زمین میں دھسائے جانے کو ترجیح دیتا۔ کتنی یہ تکلیف دہ چیز ہے۔ یہ کعب بن احبار کا قول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے ہی بات انہیں معلوم چلی ہوگی، کیونکہ کعب بن احبار جو ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے شاگرد ہیں۔ یہ صحیح سند کے ساتھ ان سے یہ چیز ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ مسلمان ہوئے، کعب بن احبار رحمہ اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ بھائیو، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس گناہ کبیرہ سے بچانے کے لیے سترہ کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، یعنی نمازی اور گزرنے والے کے درمیان سامنے ایک آڑ رکھ لیتے تھے تاکہ نمازی کے آگے سے گزرنا والا شخص جو ہے وہ گناہگار نہ ہو اور وہ گزر سکے اس سترے کے پرلی طرف سے۔ اسی کانٹیکسٹ میں 5 صحیح الاسناد ہیں، احادیث ہیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں 973 نمبر اور مشکات میں 772، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت عیدگاہ تشریف لے جایا کرتے عید کی نماز پڑھانے کے لیے، چونکہ وہ مسجد میں نہیں ہوتی تھی، مسجد میں تو سامنے دیوار سترہ بن جاتا ہے، اوپن میدان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے عید کی نماز، تو ایک صحابی آگے نیزہ لے کر چلتے تھے، اور وہ نیزہ جا کر گاڑا جاتا تھا میدان میں، اور اس نیزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سترہ بنا کر تو آپ امامت فرمایا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، مشکات میں نے نمبر بتا دیا، اور اتنا سترے کا اہتمام فرماتے تھے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں پھر دوسری طرف سے لوگ گزر بھی رہے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سترے کے پیچھے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے 2 رزلٹ پتہ چل گئے۔ ایک تو یہ کہ امام کا سترہ جو ہے مقتدیوں کے لیے کافی ہے، یعنی جب امام کے آگے سترہ ہو تو آپ مقتدی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، وہ اس کا قائم مقام ہوگا، تبھی سامنے سے لوگ گزر رہے ہوتے تھے۔ امام کا مقتدا کا جو اس کا سترہ ہے وہ مقتدیوں کے لیے کفایت کر جائے گا۔ دوسرا یہ کہ سترہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ یہ شہادت کی انگلی کے برابر موٹا ہو، کیونکہ نیزہ جو ہے وہ کم از کم اتنی موٹائی کا نیزہ تو ہوا کرتا تھا، جو عموماً چھوٹے نیزے ہوا کرتے تھے جو ہاتھ سے پھینکنے والے تھے، کم از کم اتنی موٹائی کا وہ ہوا کرتا تھا۔ یہ بہت کر لے تو انگوٹھے کی موٹائی کا ایٹ لیسٹ اتنی موٹائی ہونی چاہیے۔ اب رہا کہ سترے کی لمبائی یعنی اس کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے، تو وہ اگلی حدیث میں آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔ صحیح بخاری میں دوسری حدیث ہے، صحیح بخاری میں 376، صحیح مسلم میں 1120 اور مشکات میں 773۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب وضو کا پانی لے کر نکلے تو صحابہ کرام علیہم رضوان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو ایک برتن سے فرمایا کرتے تو نیچے بڑا برتن رکھا جاتا تھا یعنی ٹرے ٹائپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی وضو کا اس میں گرتا تھا، پھر صحابہ کرام اس سے تبرک حاصل کرتے تھے، اسی حدیث میں موجود ہے۔ تو حضرت بلال وہ ٹرے لے کے جب باہر نکلے تو صحابہ کرام جھپٹ پڑے اس کے اوپر، اور اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے میں نے وسیلہ کے اوپر اور توسل پہ پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 43، جس میں میں نے ایک توسل یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات جو صحیح سند سے ثابت ہیں، ان تبرکات سے توسل صحابہ کرام کا حاصل کرنا بخاری اور مسلم کی روشنی میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک، آپ کے وضو کا پانی، یہ وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں، اور اس میں الفاظ ہیں کہ اگر کسی کو اس پانی کے برتن میں سے پانی نہ ملتا تو وہ دوسرے صحابی سے تری اس کی نمی مل کے تو اپنے جسم پہ یوں مل لیتا، الحمدللہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نیزہ گاڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے، یہ سفر کے دوران کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری طرف سے لوگ اور چوپائے بھی گزر رہے ہوتے تھے، یعنی وہ سترہ جو ہے وہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی تصور کیا جاتا تھا۔ تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یہ ہے بخاری میں 507، مسلم میں 1117، مشکات میں 774، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کا اہتمام فرماتے سفر کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کو سامنے بٹھا لیتے سترے کے طور پر، اور اگر اونٹ چرنے کے لیے چلا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا جو کجاوا اوپر ہوتا ہے جو بیٹھنے کے لیے سیٹ ہوتی ہے وہ پالان، اس کو اتار کر اس کا سامنے سترہ بنا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے۔ اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ سترے کی ہائٹ کم از کم جو ہے وہ 1 شرعی ہاتھ 1 شرعی گز ہونی چاہیے، اتنا تقریباً وہ پالان اونٹ کا جو ہے کجاوا ہوتا ہے، اتنی ہائٹ کا، یہ 1.5 فٹ بنتا ہے۔ یہ عربی جو گز ہے جو شرعی گز ہے وہ یہ، یعنی اس کو آپ زیرہ بھی کہہ لیں، یہ درمیانی انگلی کی نوک سے لے کر کونی تک، اسے ہم کہتے ہیں 1.5 فٹ شرعی، 1 شرعی گز
جو کہ ہمارا جو فٹ پاؤنڈ سسٹم میں جو ہے آدھے گز کے برابر یہ بنتا ہے. اس میں 3 فٹ کا جو ہے وہ گز ہوتا ہے, اس میں یہ 1.5 فٹ کا, یہ شرعی گز ہے. تو اتنی اس کی ہائٹ ہونی چاہیے اور کم از کم انگلی یا انگوٹھے کے برابر اس کی موٹائی ہونی چاہیے. اور یہ الحمدللہ ہماری اکیڈمی 2010 سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ میں نے سترے بنوا کے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, اسی لیے اسی سنت پر عمل کرنے کے لیے. آپ دیکھ لیں ان کی لیتھ بھی جو ہے وہ 1.5 فٹ کے برابر ہے اور موٹائی بھی آپ اس کی دیکھ لیں. اور اس کی نوک کے اوپر یہ اوپر میں نے اسپیشلی اس لیے رکھا ہے کہ بعض مسجدوں میں نوک والا بنا دیتے ہیں اور خدا نہ خواستہ کوئی نمازی گر پڑے تو سیدھا یہ اس کو جو ہے نا وہ خنجر کے طور پہ جا کے لگے گا. تو اس کے اوپر تھوڑا سا یہ گول والا معاملہ بھی کر دینا چاہیے اور لکڑی کا سترہ بنوایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس طریقے سے سترے عموماً اہل حدیث کی مسجدوں میں دیکھا ہے بڑی اہتمام کرتے ہیں اور اس حوالے سے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. تو یہ ہائٹ بھی پتہ چل گئی. اور یہاں پر یہ بھی بات بتا دوں آپ کو کہ یہ میل کا لفظ بھی جو استعمال ہوتا ہے نا, آپ حیران ہوں گے یہ فٹ پاؤنڈ سسٹم میں جو میل کا لفظ ہے یہ عربی سے کیا ہے. میل کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں موجود ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7206 اور مشکات میں 5540 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سورج جو ہے وہ لوگوں سے 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا اور کوئی شخص جو ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے گھٹنوں تک جو ہے وہ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا, کوئی اپنے ٹخنوں تک, کوئی اپنی آزار بند تک. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک انگلی سے اشارہ فرمایا کوئی شخص اپنے منہ تک جو ہے اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. تو اس میں الفاظ ہیں 1 میل کے. تو یہ عربی میں جو میل ہوتا ہے یہ 1 نوٹیکل مائل ہے. جو سمندری میل ہوتا ہے یہ 1.8 کلومیٹر کا بنتا ہے جو ہمارا میٹرک سسٹم ہے اس میں. جو فٹ پاؤنڈ سسٹم کا میل ہے وہ 1.6 کلومیٹر کا ہوتا ہے, 1.6 کلومیٹر کا. یہ جو عربی میل ہے یہ اس سے لمبا ہوتا ہے 1.8 کلومیٹر کا, جسے ہم نوٹیکل مائل بھی کہتے ہیں. سمندری جو میل ناپے جاتے ہیں وہ 1.8 کلومیٹر کا ایک میل ہوتا ہے جو یہ بحری جہازوں کا. اس لیے آپ دیکھیں نوٹیکل سپیڈ اس کی ہوتی ہے, اتنے نوٹیکل مائل کی سپیڈ ہے. تو یہ میں نے آپ کو ضمناً اس حوالے سے انٹرسٹنگ چیز بتا دی. چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 509, مسلم میں 1129 اور مشکات میں 777. اور یہ بڑی سخت حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے سامنے سترہ رکھ کر نماز پڑھ رہا ہو, اس کے باوجود کوئی شخص وہاں سے گزرنے کی کوشش کرے سترے اور اس بندے کے درمیان سے, ظاہر ہے انہوں بندے کا پتر تو نہیں ہو سکتا جڑا حرکت کرے گا, بھئی کتنا فاصلہ ہے, 4 فٹ کا فرق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو روکو یوں ہاتھ کے اشارے سے. آپ ابھی عرب میں چلے جائیں نا, عرب کے ملکوں میں, اور بڑا اہتمام کرتے ہیں, گزرنا نہیں دیتے کسی کو. اور آگے الفاظ ہیں اگر تب بھی نہ رکے وہ, پھر اس سے لڑائی کرو, وہ شیطان ہے. میں نے صرف کہا نا بندہ پتر نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہے وہ جو شخص سترے اور اس بندے کے درمیان سے گزرا ہے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں یہاں تک احادیث آتی ہیں کہ ایک بکری تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور یوں اس کے ساتھ اشارہ فرمایا کہ بکری کو مجبور کیا کہ سترے کے پرلی طرف سے گزرے. یعنی اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا اہتمام فرماتے تھے. بہرحال اس میں یہ اہل حدیث کافی اہتمام کرتے ہیں, لیکن ان کو میں ایک تلقین کروں گا, جب محراب میں کھڑے ہو کر کوئی نمازی نماز پڑھا رہا ہے تو محراب کی دیوار خود سترا ہے, تو اس میں سامنے سترا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ محبت کا مطلب انداز ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سامنے سترا رکھے. وہ محراب کی دیوار ہی خود کافی ہے. ظاہر ہے وہ نمازی اور محراب کی پرلی طرف سے جو بھی گزرے گا محراب کی دیوار خود بخود سترا بن جائے گی. تو اس میں کوئی زیادہ ٹینشن لینے کی اس حوالے سے جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے بالکل پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو, اور آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں, آپ کے آگے سے نمازی بھی گزر رہے ہیں, تو تھوڑی دیر آپ قربانی کریں, اس کا سترا بن کے وہاں پر بیٹھے رہیں تاکہ نمازی آگے سے گزر جائیں. اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں سامنے سے نمازی نہیں گزر رہے, یعنی پہلی صف میں آپ بیٹھے ہیں اور دوسری صف میں کوئی شخص لیٹ ہے اور آپ کے پیچھے ہے, اور آپ اگر ایگزیکٹ اس کے آگے بیٹھے ہیں تو آپ دائیں یا بائیں کھسک جائیں, تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. یہ نمازی کے آگے سے گزرنا شمار نہیں ہوگا. نمازی کے آگے سے گزرنا یہ ہے کہ یہ سترا پڑا ہوا ہے یا آپ سترے کے درمیان سے گزر رہے ہیں نعوذ باللہ, تو آپ یہاں سے گزر کے تو دوسری طرف سے نکل جائیں, یہ گزرنا ہے. اگر یہیں کوئی بیٹھا ہے سترے کی جگہ خود بیٹھا ہے, دائیں بائیں کھسک جائے تو اس میں وہ آگے سے گزرنا شمار نہیں ہوگا.
اور عموماً میں نے دیکھا ہے کہ حرمین شریفین کے اندر لوگ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے. ایون میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں, میں تو ستون کے بغیر نماز ہی نہیں پڑھتا تھا وہاں پہ حرمین شریفین کے اندر, اور پوری کوشش کرتا تھا. ایون مطاف کے اندر بھی جب طواف کے بعد 2 نفل پڑھنے ہوتے تھے, وائف میرے ساتھ تھی تو میں اس کو سامنے بٹھا لیتا تھا کہ تو سامنے بیٹھ جا. بخاری اور مسلم میں موجود ہے حدیث کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ حجرہ اتنا تنگ تھا, میں سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹے ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. جب سجدے میں جانے لگتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے, میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی, آپ سجدہ کرتے تھے. تو اس سے بات بدلی, اور عورت سامنے آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگ اسے مایوس سمجھتے ہیں. اور امام بخاری نے اس حدیث کو وضو والے چیپٹر میں بھی لا کر امام شافعی کا رد کیا. ان کا موقف تھا کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی امام شافعی کے مقلد تھے امام بخاری, تو ان کے لیے پھکی ہے کہ اگر وہ مقلد ہوتے تھے تو اڈے یار انے ہوتے, امام شافعی نال اختلاف نہ کرتے. آپ امام کا نام لیں, اس امام سے اختلاف ہم صحیح بخاری سے آپ کو دکھائیں گے. ہر امام کے ساتھ اختلاف کیا ہے دلائل کی روشنی میں. امام بخاری کسی کے مقلد نہیں تھے, وہ کتاب و سنت کے ماننے والے تھے الحمدللہ. تو یہ پھکی بھی میں نے ساتھ دے دی. تو میں اپنی بیوی کو سامنے سترا بنا کر پھر وہ میں جب پڑھ لیتا پھر میں سامنے بیٹھ جاتا. تو اس کا اہتمام کریں, اور لوگ اس طریقے سے کرتے جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی اہتمام نہیں کرتے. اور چلے طواف میں تو کوئی معاملہ وہ کوئی شرعی عذر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے. عام حالت میں بھی نمازیوں کے آگے سے جتنا حرمین کے اندر یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے نا, میں نے اور کہیں نہیں دیکھا. اور وہ پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ پبلک میں مشہور ہے کہ جی ایتھے لنگ سکتے ہو. او بھائی جی جڑا گناہ ایتھے گناہ ہے اوتھے اس تو بڑا گناہ ہے, وہاں تو گناہ بڑا گناہ ہے, وہاں جا کے شریعت بدل جاتی ہے. کوئی ضعیف روایت ہی دکھا دیں کہ یہاں گزر سکتے ہیں. یہ تو بہت بڑا ایشو تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا اہتمام فرماتے تھے. تو گزرے نہ آگے سے خدا کے لیے. آپ اگر مسلمان ہیں, آپ کے اوپر شریعت لاگو ہے, آپ چاہے حرمین کے اندر ہیں چاہے کسی بھی مسجد میں, سترے کا اہتمام کریں. اور اب میں آپ کو احادیث بھی بتا دیتا ہوں اس حوالے سے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1939, مشکات میں 1180. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب مغرب کی اذان ہو جاتی, کس کی؟ مغرب کی, تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نماز کے بعد فوراً مسجدوں کے ستونوں کو تلاش کرتے اذان کے فوراً بعد, تاکہ مغرب کے فرض سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیں. یعنی یہ سنت غیر موقدہ ہے, موقدہ نہیں ہے, لیکن صحابہ اہتمام کرتے. اس میں الفاظ ہیں کہ وہ مسجد کے ستونوں کو تلاش کرتے تھے, یعنی کوئی ستون ہے نا تو اس کے پیچھے تاکہ وہ سترا بن جائے. اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ اس کثرت کے ساتھ یہ نوافل پڑھتے کہ اگر کوئی اجنبی شخص مسجد نبوی میں آتا تو یہ سمجھتا شاید یہ سنتیں پڑھ رہے ہیں, وہ والی سنتیں جو فرض کے بعد والی 2 سنتیں ہوتی ہیں, حالانکہ وہ فرض سے پہلے والی ہوتی تھی. یعنی اس کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ فرض کے بعد کی سنتیں بھی مسجد میں پڑھنا صحابہ سے ثابت ہے. البتہ گھر میں جا کر افضل ہے, لیکن مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو وہ ستون کا اہتمام کیا کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اسی کانٹیکسٹ میں, بخاری میں 1183, مسلم میں 1940 اور مشکات میں 1165 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مرتبہ کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ہیں, مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خدشے سے کہ لوگ اسے ضروری نہ سمجھ لیں, آپ نے فرمایا جس کی مرضی وہ پڑھ لے, جس کی مرضی وہ نہ پڑھے. یعنی یہ سنتیں تو ہیں لیکن غیر موقدہ ہیں. لیکن غیر موقدہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنہوں نے پڑھنی ہے انہوں نے بھی ٹائم نہ تسی دیو. جو کوئی پڑھنا چاہتا ہے اس کو تو ٹائم دے نا. تو ہمارے یہاں پہ حنفی نہیں دیتے, عرب کے اندر دیا جاتا ہے ٹائم. یہاں پر بھی اہل حدیث حضرات جو ہیں ان سنتوں کا ٹائم دیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مغرب میں کوئی شخص اذان سننے کے بعد مسجد تک آیا تو اس کی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوتی, اس کو وہ 5-7 منٹ جو ہے وہ ایک بینیفٹ مل جاتا ہے, وضو کرنے کا ٹائم بھی مل جاتا ہے. یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے اس حوالے سے. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ستون کا اہتمام کیا کرتے تھے سنتیں پڑھتے ہوئے. کوشش کریں کہ مسجد میں جب سنتیں پڑھیں تو کسی کارنر پہ جا کے اوپنلی جا کے کھڑے نہ ہو جائیں. ہاں سامنے سترا رکھ لیں, کوئی کرسی رکھ لیں, کوئی اسی طریقے سے کوئی ڈیسک رکھ لیں, کوئی چیز ایسی سامنے رکھ لیں جس کو آپ سترا بنا لیں. اور سترے کی میں نے ہائٹ آپ کو بتا دی, یہ دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو کہ یہ ایک شرعی ہاتھ کے برابر ہوگا سترا, اور کم از کم ایک انگوٹھے یا انگلی کے برابر موٹا ہوگا, یعنی 1.5 فٹ کے برابر یہ سترا ہوگا. اتنا سترا ہونا چاہیے. اور بعض مسجدوں میں بالکل ٹنڈے ٹنڈے قسم کے سترے رکھیں, وہ سترے نہیں ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. یہ سترا جب بھی ہو اس کو ناپیں اور پوری احتیاط کے ساتھ. یہ 1.5 فٹ کے اوپر اتفاق ہے, 1.5 فٹ کا ہی سترا ہونا چاہیے. اس سے کم کا ہوگا وہ سترے کا کام نہیں کرے گا. اور اسی طریقے سے اگر سامنے اتنا موٹا شیشہ ہے, شیشہ بعض اوقات موٹے شیشے بھی لگے ہوتے ہیں, شیشے کے دروازے ہوتے ہیں, اگر اس کی موٹائی جو ہے وہ 1 اس کے برابر, جس طرح آج کل جو ہے وہ ½ انچ موٹے شیشے لگے ہوئے ہیں مسجدوں کے اندر, اور اس کے آگے سے کوئی گزرتا ہے یعنی اس کی پرلی طرف سے, تو اب یہ نہیں ہوگا کہ شیشے کی پرلی طرف سے چونکہ نظر آ رہا ہے تو سترا نہیں ہے, سترا ہے, وہ سترا ہی شمار ہوگا. اور اس سترے کا زمین میں گڑا ہونا بھی ضروری نہیں ہے, یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا.
کہ زمین کے اندر گاڑنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اونٹ کا پالان سامنے رکھتے تھے وہ زمین میں تو نہیں گاڑتے تھے، سامنے رکھا ہوتا تھا. اس طریقے سے آپ کرسی سامنے رکھ لیں یا کوئی بھی چیز ایسے سامنے رکھ لیں تو اس کے پھر پرلی طرف سے لوگ گزر سکتے ہیں، ان کو اس حوالے سے اجازت ہوگی. البتہ یہاں پر ایک تلخ بات بھی ہے، کچھ پاکستان میں اور کچھ انگلینڈ کے اندر کچھ خاص سخت قسم کے جو سلفی ٹائپ اہل حدیث ہیں. اب یہ بھی دو اہل حدیث میں بھی دو پارٹیاں بن گئی ہیں نا، آپ کو نہیں اندازہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہو گیا. یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک نام رکھتے ہیں نا تو پھر معاملہ تو ہو جاتا ہے نا. اب انگلینڈ کے اندر یہ ایک دوسرے کو اہل بدعت کہتے ہیں، ایک اہل حدیث ہیں اور ایک ہے سلفی. اہل حدیث وہ ہیں جو انڈیا پاکستان کے مولویوں کے بتائے ہوئے مسئلوں پہ چلتے ہیں، اور سلفی وہ ہیں جو سعودی عرب کے مولویوں کے مقلد ہیں. ان کو میں مقلد بول رہا ہوں، اہل حدیث ٹھیک ہے کیونکہ وہ مقلد نہیں ہے. ان کے مولوی کو فتویٰ دے دے گا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں، انہوں نے اپنی عقل نہیں استعمال کرنی کہ بھائی اے بدعت شروع ہوئی ہے 20ویں صدی چ آ کے یا ہجری اعتبار سے 15ویں صدی، انہوں نے نہیں سوچنی، انہوں نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. بہرحال جو اہل حدیث ہیں وہ اس حوالے سے سمجھدار ہیں اور وہ کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر لے کے چلتے ہیں. تو یہ دو فرقے بن چکے ہیں وہاں پر بھی، یعنی اہل حدیث میں بھی درار ڈال دی ہوئی ہے. تو یہی ہوتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ان ساری چیزوں سے باہر نکل کے اپنے آپ کو مسلمان مسلم کہیں، مسجد میں یہ تفریق نہ کریں. تو بہرحال وہ جو سلفی ہیں نا، اور میں ان کو تو ویسے سیلفی کہتا ہوں، یہ سیلف سٹارٹ ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے دین کو بنایا ہوا ہے. یہ سلفی نہیں ہے، سیلفی ہیں. تو یہ جو سیلفی ٹائپ کے سلفی ہیں، اہل حدیث کی میں بات نہیں کر رہا، اہل حدیث کا ہی ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا، انہوں نے کہا جی کہ سترہ واجب ہے، اس کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی. تو ان کے لیے میں اب حقیقی کے طور پہ ایک حدیث بتانے لگا ہوں. اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفی 1435 ہجری، انہوں نے بھی اپنے توضیح الاحکام میں جلد 1 صفحہ 276 پہ یہ لکھ دی. شکر ہے، بڑی نیکی کی انہوں نے. اور بیسیکلی انہوں نے انہی سیلفیز کا، اچھا ایک سیلفی وہ بھی ہے جو ٹیلی فون والی بھی سیلفی، تو وہ ان کا رد کرتے ہوئے یہ حدیث نقل کی. صحیح ابن خزیمہ میں ہے 838 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. یہ امام ابن خزیمہ المتوفی 359 ہجری، یہ امام بخاری کے سب سے لائق ترین شاگرد ہیں. امام بخاری کے سب سے لائق ترین شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ. تو یہ امام ابن خزیمہ جو ہیں، ان سے جو ہے وہ حدیث نقل کی ہے شیخ زبیر صاحب نے. صحیح ابن خزیمہ میں 838 نمبر یہ حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی فضل، بڑی چھوٹے سی عمر کے تھے یہ لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی 12-13 سال ان کی عمر تھی، یعنی ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے. تو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو یہ وہاں پر گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے میدان عرفات کے اندر. تو کہتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے صحابہ کرام کو فرض نماز جماعت سے پڑھائی میدان عرفات میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کوئی چیز بھی سترے کے طور پر نہیں رکھی ہوئی تھی، اور ہم سامنے سے گزر رہے تھے. اس سے یہ بات پتہ چلی، وہ یعنی کہ بچے گزر رہے تھے، بچوں کے اوپر تو ظاہر اس طرح کی شریعت نہیں لگتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن میدان میں بھی بغیر سترے کے بھی نماز پڑھائی ہے. اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ سترہ رکھنا واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے. یعنی جہاں آپ کو یہ شک نہیں ہے کہ سامنے سے کوئی گزرے گا، یعنی آپ اس چیز کا آپ کو یقین ہے، تو آپ ظاہر ہے کہ میدان عرفات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نماز کا وقت تھا. تو آج کل کا تو معاملہ نہیں تھا کہ وہ بریلویوں نے اپنی جماعت کرائی ہو خیموں میں، دیوبندیوں نے اپنی، اہل حدیث نے اپنی، ایک ہی امام کے پیچھے لوگ پڑھ رہے تھے تو سامنے سے کسی نے گزرنا ہی نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صحابہ کرام پیچھے تھے. بال یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ وہاں پر کھیل رہے تھے. ان کا ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ آپ نے اپنے سامنے سترہ نہیں رکھا ہوا تھا. تو اگر یہ آپ کو خدشہ نہ ہو، یعنی آپ کو اس معاملے میں خدشہ نہ ہو کہ کوئی آگے سے گزرے گا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی نہیں گزرنے والا تو آپ اوپنلی بھی ایسی جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. سترہ رکھنا واجب نہیں ہے. شکر ہے یہ حدیث موجود ہے تاکہ وہ سیلفیز کا بھی اس حوالے سے رد ہو جائے. تیسرا سوال آج کا، کیا غسل جنابت کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، ڈیلے کیا جا سکتا ہے، یا فوراً ہی غسل کرنا واجب ہے؟ اس میں بھی پبلک میں مشہور ہے، اور وہ ایک حدیث کی وجہ سے مسکنسیپشن آ گئی. وہ حدیث کو شیخ البانی تو ضعیف کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب اسے حسن درجے کی کہتے ہیں. بہرحال میں نے اس کو جب دقت نظر سے دیکھا تو یہ مجھے بھی بالکل جعلی روایت یہ لگتی ہے. یہ کوئی گھسیٹ گھساٹ کی کوئی حسن درجے تک پہنچی ہوئی ہے. شیخ زبیر صاحب نے اسے صحیح نہیں، حسن درجے کی کہا ہے، اور میں درایتن بھی اسے ثابت کروں گا کہ یہ روایت بخاری اور مسلم کے ہی خلاف ہے. بہرحال میں روایت بیان کر دیتا ہوں. سنن ابی داؤد میں 227 نمبر، سنن نسائی میں 262 اور مشکات میں 463 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی راوی ہیں اس کے، کہ جس گھر میں کتا، تصویر یا جنبی شخص، ان تینوں میں سے کوئی ہو،
تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. 3 چیزیں فرمائی. کتا نمبر 1، نمبر 2 تصویر، اور نمبر 3 جنبی شخص. اب تصویر یا مورت اس طرح کی جو عبادت کے طور پہ یا رسپیکٹ کے طور پہ سامنے لٹکی ہوئی ہوگی، البم میں ہوگی، اس کا معاملہ الگ ہے. وہ میں نے مسئلہ نمبر 110A میں ایک سوال میں یہ بتا دی بات. ڈومیننٹلی کتا بھی آپ رکھ سکتے ہیں گھر کی باؤنڈری کے باہر، جس طرح پرانے زمانے میں آج کل بھی گاؤں میں حویلیاں ہوا کرتی ہیں، تو وہ ایک گھر کا دروازہ ہوتا ہے اور باہر ایک حویلی کا دروازہ ہوتا ہے، تو حفاظت کے لیے کتا یا شکار کے لیے رکھنا یہ ثابت ہے. یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. شوقیہ رکھنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے کتے کو. لیکن بخاری میں الفاظ کیا ہیں؟ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5949 اور مسلم میں بھی 5514، مشکات میں 4499، 4489. اس میں 2 چیزوں کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا اور تصویر یا کوئی مورت وغیرہ ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. جنبی شخص کا ذکر وہاں پر نہیں ہے. تو یہ حدیث بخاری اور مسلم کے بھی خلاف ہے، اور یہ روایت بھی صحیح درجے کی نہیں، حسن درجے کی. وہ بھی شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں، شیخ البانی اسے منکر کہتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کی اس میں مخالفت ہے بخاری مسلم کے اعتبار سے. اب میں 5 احادیث اس کانٹیکسٹ میں بیان کروں گا جو یہ بات بالکل شیخ البانی کے موقف کو سپورٹ کریں گی کہ یہ روایت بالکل جعلی ہے کیونکہ بخاری اور مسلم کے خلاف ہے. وہ 5 حدیثیں سن لیں. پہلی حدیث بخاری میں 288، مسلم میں 700 اور مشکات میں 453. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے کھانا کھانے کا یا سونے کا بغیر غسل کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے تھے. یعنی آپ کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لیتے، یا اگر آپ کا جنبی حالت میں ہی سونا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما کے سو جایا کرتے. دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 285، مسلم میں 824، مشکات میں 451. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار میں سفر کر رہا تھا. میں گھر سے نکلا اور بازار میں سے گزر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پیار محبت کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلنا شروع کر دیا. یہ مشکات میں بھی 451 نمبر موجود ہے بخاری اور مسلم کی حدیث. تو آپ کہتے ہیں میں جنوبی تھا، مجھ پر غسل فرض تھا نائٹ فال یا احتلام کی وجہ سے. تو ایک جگہ جا کر ہم بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے باتیں فرمانے لگے، تو میں چپکے سے پیچھے سے کھسک گیا اور جا کے غسل کیا اور واپس آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تو کدھر غائب ہو گیا تھا؟ تو کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا اس لیے میں پھر غسل کرنے کے لیے چلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. ان المؤمن لا ينجس، بے شک مومن تو کبھی ناپاک ہوتے ہی نہیں ہے. یعنی یہ جو غسل کا فرض ہونا یہ کوئی ناپاکی تو نہیں ہے، یہ ایک حکمی نجاست ہے. یعنی اگر کوئی بغیر وضو کے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کوئی ناپاک تو نہیں ہے. ہاں نماز کے لیے اس کا پروٹوکول ہے کہ وضو کر لے. اسی طریقے سے اگر بے غسلہ شخص بھی ہے وہ ناپاک تو نہیں ہے، حکمی اعتبار سے ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس اعتبار سے وہ ناپاک ہے. ادروائز تو ناپاک مومن کبھی ناپاک ہی نہیں ہوتا. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، بخاری میں 290، مسلم میں 704 اور مشکات میں 452. اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے حجرے کی اس کھڑکی میں سے مجھے کہا کہ میری چٹائی مجھے پکڑا دو. تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو ناپاک ہوں، میں حالت حیض میں ہوں. تو آپ نے فرمایا عائشہ حیض کوئی تیری ہاتھوں میں گھس گیا، پکڑا مجھے چٹائی. تو یعنی عورت جو کہ حالت حیض میں بھی ہے اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں ناپاک نہیں ہے. تو یہ حکمی نجاست ہے، ایک ہوتی ہے حقیقی نجاست اور ایک ہوتی ہے حکمی نجاست. تو بال مسئلہ نمبر میرا 42، اس پہ ڈیٹیل 2 گھنٹے کا ریکارڈ ہے وضو غسل استنجا کے اوپر. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ لے، اس کو یہ بات سمجھ آئے گی. یہ اس طریقے سے مسئلے نہیں ہے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں. تیسری حدیث صحیح مسلم میں 707، مشکات میں 454 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے اور پھر دوبارہ قائم کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ پہلے ایک دفعہ وضو کر لے، یعنی غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بھی یہ بات ظاہر ہوئی کہ غسل فوراً کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چوتھی حدیث صحیح مسلم میں 708 اور مشکات میں 455، انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل کے ساتھ اپنی ساری بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق فرما لیا کرتے تھے ایک رات کے اندر. غسل ایک دفعہ ہی کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ جتنی دفعہ غسل فرض ہے تو آپ نے اتنی دفعہ کرنا ہے. اس طریقے سے یاد رکھیں اگر جمعے کا دن آیا اور اس دن عید کا دن بھی ہے، جمعے کا دن بھی ہے اور کسی پر غسل فرض بھی ہے تو تینوں غسل جو ہیں وہ ایک ہی غسل سے ان کو تینوں کا ثواب بھی مل جائے گا. 3 دفعہ غسل کرنا ضروری نہیں ہوگا. اور یہ 5ویں حدیث میری فیوریٹ حدیث ہے. الحمدللہ یہ دین کی آسانی کے اوپر ایک بہترین حدیث ہے. سنن نبی داؤد میں 226،
سنن نسائی میں 223 اور 224، سنن ابن ماجہ میں 1354، مشکات میں 1263۔ سیدنا غدیف بن حارث کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ اما جان یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت جو ہے وہ رات کے شروع کے حصے میں کرتے تھے یا آخری پہر اٹھ کر کیا کرتے تھے جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے؟ تو اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار تو رات کے اول حصے میں ہی غسل فرما لیا کرتے تھے جب جنبی ہوتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کو مؤخر کر دیتے تھے رات کے آخری پہر تک، اس وقت اٹھ کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو سیدنا غدیف نے وہی نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر الحمدللہ، اللہ بڑا ہے، تمام تعریف اس کے لیے ہے، تمام بڑائیاں اس کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی وسعت رکھ دی ہے۔ کتنی وسعت ہے، الحمدللہ۔ اچھا، دوسرا پھر انہوں نے پوچھا بتائیے اماں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخری پہر میں اٹھ کے پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا بیٹا کبھی ساتھ ہی پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی آخری پہر اٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے دین میں اتنی آسانیاں رکھ دی، الحمدللہ۔ پھر اس نے پوچھا اماں یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کی نفلی نماز تھی، تہجد کی یا قیام اللیل کی یا نماز وطر، اس میں آپ اونچی آواز کے ساتھ قرات کیا کرتے تھے یا آہستہ آواز کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا کبھی اونچی آواز سے بھی کر لیتے تھے اور کبھی آہستہ آواز کے ساتھ۔ پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ، تمام بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی وسعت رکھی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ بہترین حدیث ہے دین میں آسانی کے اعتبار سے۔ باقی جسے شوق ہو تو نماز وطر پر میرا مسئلہ نمبر 130 ہے، قیام اللیل اور تراویح پر مسئلہ نمبر میرا 20 ہے، اور وضو غسل استنجا اور تیمم کے اوپر مسئلہ نمبر 42 ریکارڈڈ موجود ہے، جسے شوق ہو تو دیکھ سکتا ہے۔ آج کا سیکنڈ لاسٹ سوال، سوال نمبر 4، یہ بہت کریٹیکل سوال ہے۔ کیا قبلے کی سمت میں پاؤں کرنا گناہ ہے؟ اور قبلہ رخ تھوکنے اور پیشاب کرنے کا صحیح مسئلہ کیا ہے؟ یہ بھائیوں سمجھنے والی چیز ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شعائر اللہ یعنی اللہ کی جو نشانیاں ہیں، سائنز آف گاڈ، جیسا کہ خانہ کعبہ شریف ہے، قبر رسول ہے، صفا اور مروہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں، جیسا کہ بخاری میں 10 حدیثیں ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ان جگہوں کو تلاش کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج پہ نماز پڑھی، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے پیشاب تک بھی وہاں پر کرتے تھے جہاں آپ نے کیا، اتنا اہتمام کرتے تھے سنت کا۔ تو شاعر اللہ کی تعظیم جو ہے اس کا حکم قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 مشہور آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اب یہ ڈیٹیل ہمیں احادیث میں نہیں ملتی، لیکن ہمیں تورات میں پیدائش جو پہلے والا چیپٹر ہے کریشن، اس میں ملتا ہے کہ اسی مقام پر حضرت ہاجر نے، حضرت اسماعیل کی والدہ، یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے، ہاجر لفظ ہے، تو سیدہ ہاجر نے جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور حضرت اسماعیل کی والدہ تھی، وہاں پر چکر لگائے تھے پانی کی تلاش میں، تو ان کو بھی اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا، صفا اور مروہ کو۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے جو ہدی کے جانور ہیں جو حاجی ساتھ لے جاتا ہے، خصوصاً یہ جو حج تمتع اور حج قران کرنے والے لوگ ہیں، اور قران والے تو ظاہر ہے پھر احرام بھی نہیں کھول سکتے جب تک کہ وہ اس ہدی کو قربان نہیں کر دیں گے، ان ہدی کے اونٹوں کو بھی آپ نے کہا یہ بھی شاعر اللہ ہے، اونٹ، ان کو شاعر اللہ کہا۔ تو یہ خانہ کعبہ بھی شاعر اللہ، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاعر اللہ، غار حرا بھی شاعر اللہ، ان کی تعظیم اپنی جگہ ہے الحمدللہ۔ اور میں نے جو لیکچر دیا ہے قبر رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم 3 گھنٹے کا، مثلا نمبر 54C اور 54D، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ امام علی السبکی صوفی اور امام ابن تیمیہ ان دونوں کا رد کیا ہے کہ یہ دونوں ایکسٹریمز کے اوپر ہیں، شاعر اللہ کی تعظیم کے حوالے سے اور قبر رسول کی حاضری کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 میں آیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو کوئی تعظیم کرتا ہے اللہ کے شاعر کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، یعنی پرہیزگار شخص کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے۔ تعظیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جا کے قبر رسول پہ سجدے شروع کر دے، یہ نہیں، تعظیم اسی طریقے سے ہوگی جیسا کہ سکھائی گئی ہے، صلاۃ و سلام عرض کرے، جا کر درود شریف پڑھے،
اسی طریقے سے خانہ کعبے کو جا کر چومنا، اس کی دیواروں کو چومنا، غلاف کعبہ سے لپٹنا، یہ تعظیم نہیں ہے. تعظیم یہی ہے کہ آپ نے صرف حجر اسود کو جا کے چومنا ہے، باقی آپ اپنے معاملات وہی کریں جو سنت کے مطابق ہے. تو تعظیم کا کرائٹیریا بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سکھا چکے ہیں. اسی حوالے سے ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 394، مسلم میں 609، مشکات میں 734، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ، یعنی پیشاب اور پخانے کے لیے، تو نہ تو قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھو اور نہ قبلہ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھو. یعنی پیٹ کرنا بھی منع، رخ کرنا بھی منع. یعنی اگر قبلہ اس طرف ہے تو آپ کی ٹوائلٹ کی سیٹ اس طرح 90 ڈگری پہ ہونی چاہیے، نہ قبلے کی طرف پیٹ ہو نہ رخ. اور میں نے کئی مسجدیں دیکھی ہیں ان کے بھی ٹوائلٹ قبلہ رخ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض جو زیادہ سمجھدار ہیں انہوں نے صرف وہ پیٹ قبلے کی طرف کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں پیٹ ہو رہی ہے، منہ تو نہیں ہو رہا. دونوں چیزیں منع ہیں. اور بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں آگے الفاظ ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب شام فتح ہوا، تو شام فتح کب ہوا ہے؟ حضرت عمر کے دور میں. یعنی یہ حدیث ڈیسائسو ہوگی، یہ یاد رکھنا ہے. یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہم شام گئے تو شام میں ٹوائلٹس جو تھے وہ قبلہ رخ بنے ہوئے تھے، تو اب ہمیں مجبوراً پبلک ٹوائلٹس کے اندر بیٹھنا پڑتا تھا. یعنی ان کی وہ جو سیٹیں یا وہ جو پرانے زمانے میں ٹوائلٹس بنا ہوا کرتے تھے وہ زمین کی پانی کی گہرائی تک ہوتے تھے اور اسی میں وہ نیچے چیزیں جذب ہو جاتی تھیں. ابھی بھی ہمارے گاؤں ایریا میں اس طرح کے ٹوائلٹس استعمال ہوتے ہیں، وہ ڈیزالو ہوتی رہتی ہے. تو وہ قبلہ رخ بنے ہوئے تھے پبلک ٹوائلٹس. تو ظاہر اوپن جگہ پہ تو نہیں بنے ہوئے ہوں گے، ارد گرد دیواریں بھی ہوں گی. تو ہم اس پر بیٹھا کرتے تھے، تو ہم اپنے آپ کو ٹیڑھا کر کے بیٹھتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے بعد میں استغفار بھی کرتے تھے کہ انہوں سے پھنس گئے تھے. تو یہاں پہ بھی آپ کو کسی مسجد میں یا کسی ہوٹل میں جانا پڑے تو آپ قبلہ رخ کا اہتمام کریں. میں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں تھوک پھینکتے وقت، پیشاب کرتے وقت اس چیز کا اہتمام کرتا ہوں کہ پہلے قبلے کو ڈٹرمن کیا جائے کہ قبلہ تو نہیں اس طرف. اور الحمدللہ گھر بھی جب بنوایا تو وہاں پر بھی بالکل 90 ڈگری میں نے رکھوائی، بالکل 90 ڈگری. اس چیز کا اہتمام مسجدوں میں بھی اس چیز کا اہتمام کیا جائے. اور یہ مولویوں کو کیا فائدہ ہے اگر یہ لوگ یہ قبلے کا بھی اہتمام نہیں کروا سکتے ٹوائلٹس کے اعتبار سے؟ یہ صرف چندے بٹورنے کے لیے اور مسجدیں بنانے کے لیے، ان کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ ہم نے یہ ٹوائلٹس کو کس طرح بنانا ہے. تو یہ پہلے چیز دیکھنی چاہیے کہ ٹوائلٹس کو صحیح اس اعتبار سے بنایا جائے. تو وہ سعد ابن ابی وقاص، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب شام فتح ہوا تو ہم بعد میں استغفار بھی کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے ٹیڑھے کر کے. اور ہمارے آفس میں بھی اس طرح تھا. تو جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوا پھر میں نے اپلیکیشن دے کے اس کو توڑوا کے سیٹ جو ہے بالکل ٹھیک کروائی. تو اس وقت تک جب مجبوراً تھا تو ہم بھی ٹیڑھے بیٹھ کے کم از کم اس کو، یعنی اس کا رخ اور پیٹ اس طرف نہ ہو، جتنا ٹیڑھے ہو کے بیٹھ سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لیتے تھے، مجبوراً ہے یہ معاملہ. تو یہ بات یاد رکھیں. البتہ یہاں پر کچھ احادیث ہے جن کی وجہ سے کنفیوژن ہوئی اور دو رائے بن گئی. دو رائے یہ بنی کہ اگر آپ اوپن کسی صحرا میں اوپنلی کسی جگہ کے اندر ٹوائلٹ یوز کریں گے تو آپ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کریں، اور اگر گھر کے اندر کریں تو آپ کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک موقف ہے اور اس میں احادیث بھی موجود ہے، میں بتا دیتا ہوں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 148، مسلم میں 612 اور مشکات میں ہے 335. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں سیدہ حفصہ اپنی بہن کے گھر گیا جو حضور کی بیوی بھی تھی، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب داخل ہوا تو گھر کی چھت پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف پیٹ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرما رہے تھے. انہوں نے دور سے ان کو شائبہ سا اس حوالے سے ہوا. اور وہ بعد میں بھی محدثین نے پھر اس پہ یہ بات لکھی ہے کہ وہ چونکہ اینٹیں بھی اسی سٹائل میں رکھی ہوتی تھیں ٹوائلٹ کو یوز کرنے کے لیے، اس زمانے میں سیٹیں نہیں ہوا کرتی تھی، تو اس سے ابن عمر نے یہ اندازہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، انہوں نے دیکھا، بعد میں انہوں نے اینٹیں آبزرو کی ہوں گی تو اس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا. تو اس سے یہ پھر وہ پلی لیتے ہیں کہ جی رخ کرنا منع ہے اور پیٹ کرنا جو ہے وہ جائز ہے. اور بعض اس طرف گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے. لیکن ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں 606 اور مشکات میں 336. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبلے کی طرف منہ کر کے رفع حاجت کرنے سے منع کیا اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کیا. یعنی منہ کر جو کرنا ہے یہ پرٹیکولر اس کے اوپر زیادہ وعید ہے. پیٹھ کا معاملہ ذرا ہلکا ہے. لیکن ایک اور حدیث ہے پیٹھ والے معاملے میں بھی، وہ امام ترمذی لے کر آئے ہیں، حدیث نمبر 8، اور اس کے تحت ائمہ کے اقوال بھی لے کر آئے، حدیث نمبر 8 اور 9. اور اس میں جو ایک حدیث ہے وہ ضعیف ہے، لیکن جو حدیث نمبر 8 ہے وہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 1 سال پہلے قبلے کی رخ
پیشاب کرتے ہوئے دیکھا. اس میں پھر امام ترمذی نے بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ ائمہ کے مختلف اقوال ہیں, امام احمد بن حنبل کا کیا موقف ہے, اور پھر انہوں نے لکھا کہ مینلی 2 موقف ہیں کہ اگر آپ صحرا میں یا اوپن جگہ پر کریں گے پھر قبلہ رخ نہیں کر سکتے, اور اگر کلوز باؤنڈری میں کریں گے تو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ 2 طرح کے موقف ہیں. بہرحال علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. مجھے دونوں ائمہ سے اختلاف ہے, کیونکہ جو پہلی میں نے حدیث بیان کی ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, بخاری میں 148, مسلم میں 612 اور مشکات میں 335, اس میں تو بالکل واضح سعد ابن ابی وقاص یہ حدیث بیان کر رہے ہیں, اور حدیث کے فہم کو وہ سب سے بہتر جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب شام فتح ہوا تو شام کے ٹوائلٹس جو ہیں, جب ٹوائلٹ پبلک ٹوائلٹ تھے تو وہ اوپنلی صحرا میں تو نہیں بنے ہوئے ہوں گے, کلوز باؤنڈریز میں بنے ہوں گے, دیواریں ہوں گی چاروں طرف, تو ان کی جو سیٹیں تھی قبلہ رخ تھی, تو ہم اس میں بھی یہ قبلہ رخ ہو کے نہیں بیٹھتے تھے بلکہ پھر کے بیٹھتے تھے, اور ہم اللہ سے استغفار کرتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ اور پیٹ کرنے سے منع کیا. لہٰذا میرا موقف نہ تو امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہے نہ امام شافعی کے ساتھ, میرا موقف جو ہے سیدنا سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ ہے, امام سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے. ان کا موقف اس میں ٹھیک ہے. بہرحال اگر کوئی دوسری طرف جاتا ہے ان حدیث کی روشنی میں, ہم اس پہ فتویٰ کو نہیں لگاتے, لیکن ہم ترغیب ضرور دلائیں گے کہ فتویٰ اپنی جگہ اور تقویٰ اپنی جگہ, اللہ کے شاعر کی تعظیم کریں. اور اب میں آپ کو ساتھ ہی, اب یہ معاملہ تو ہو گیا پیشاب کا, اب تھوک کے حوالے سے بھی ذرا سن لیجئے. یہ پاؤں کرنے کے اعتبار سے بھی میرا موقف اجتہاداً یہی ہے, نہ تو قبلہ رخ پاؤں کیے جائیں نہ تھوکا جائے. اور حرمین شریفین میں میں نے عموماً دیکھا ہے کہ وہ عربی نماز پڑھتے سیدھی ٹانگیں سیدھی کر لیتے ہیں قبلہ رخ, اور عجیب وہ بےہودہ سا منظر ان کا جو ہے وہ قائم ہوا ہوتا ہے. اور یہاں پہ جب پاکستانی آتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب اسی تے اوتے نہیں کرتے, ایتھے کرتے پے نے 4000 کلومیٹر دور بہ کے بھی اسی نہیں کرتے تے ایتھے خانہ کعبے دے وچ بہ کے انہاں نے لتاں جڑیاں قبلے ال کیتیاں نے. تو اب وہ آپ سن لیں کہ یہ تھوک والا معاملہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 405, مسلم میں 1228, مشکات میں 746, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلہ رخ جو دیوار تھی اس پہ ایک بلغم تھوک لگی ہوئی دیکھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے صاف کیا. یہ مولوی کیا کرتے ہیں, وہ خادم کو بلاتے ہیں کیونکہ وہ توہین سمجھتے ہیں نا مسجد کی صفائی کرنے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بلغم صاف کیا مسجد کی دیوار کا, جو دیوار قبلہ رخ تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رب قبلہ اور اس کے درمیان ہوتا ہے, تو وہ کبھی بھی قبلہ رخ نہ تھوکے. ہاں جی استوا علی العرش والے ہو, اور پھر اتنے تعویل کریں گے رب کا علم سامنے ہوتا ہے. تو علم ہونا ہے تو پائی تے کوئی مسئلے والی گل ہی کوئی نہیں پائی جی. پھر تے علم تے ہر جگہ ہے, ہم تعویل نہیں کرتے, ہم اللہ ہی کو سپرد کرتے ہیں کہ ہاں ہمارا رب قبلے اور ہمارے درمیان ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اور وہ استوا علی العرش ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور یہ میرا کلپ ریکارڈ ہو چکا ہے الحمدللہ. اس کے بعد تو ایک طوفان مچ گیا, اور وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے امام ابن تیمیہ کو, بھائی امام ابن تیمیہ کی پھکی اس لیے دی ہے کہ یہ توصیف راشدی اور باقی مولویوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو کفر اور شرک کے فتوے لگائے ہوئے ہیں. اب میں کہتا ہوں جناب اب آپ اسی طریقے سے فتویٰ ابن تیمیہ میں بھی کفر کا لگائیں جو میں نے اس کے عقیدے بتائے ہیں, جو صراحتاً کفری عقیدہ. اور شیخ البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ کی 133 نمبر حدیث میں یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ اس سے بچنا واجب ہے, لوگوں کو بچانا واجب ہے. تو یہ میں نے بہت بڑا ایک الحمدللہ پچھلے لیکچر میں مسئلہ نمبر 110C کے اندر سوال و جواب میں دیا. اب یہاں پر دیکھ لیں, تمہارا رب حائل ہوتا ہے قبلے اور تمہارے درمیان, لہذا قبلہ رخ کوئی تھوکے نہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی حدیث میں بخاری و مسلم کی, کہ اگر تمہیں تھوک آ جائے تو تم جو ہے وہ یا تو اپنی چادر میں تھوک لو یا اپنے کپڑے میں قمیض میں, اور آپ نے پھر وہ کر کے دکھایا, اور اس کو یوں مسل لو, اور یا اپنے بائیں پاؤں کی طرف تھوک کر اور بائیں پاؤں کو زمین پر یوں مسل دو. لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب کچی زمین ہوگی, قالین نہ بچھے ہوئے ہوں, کیونکہ اس وقت تو جوتیوں سمیت نماز بھی پڑھا کر جاتی تھی. بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے, اور آج بھی اگر کچی زمین ہو تو کوئی حرج نہیں. ہمارے فوجی حضرات سیاچن میں جوتوں سمیت ہی نماز پڑھتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن قالین والی مسجد میں یہ معاملہ نہیں ہوگا, اس میں آپ وہ کپڑے والی تھوک والی معاملہ کریں گے. اگر کسی رومال نکال کے اس میں تھوک پھینک سکتے ہیں, نیچے نہیں پھینکیں گے, اور تاکہ اس کا اہتمام کریں. لہٰذا اس مسجد میں آپ جوتیاں بھی نہیں لے کے جا سکتے, یہ بھی ذہن میں رکھیں قالین والی مسجد میں. ہاں اگر کوئی ایسی جوتیاں ہیں جو کہ باہر آپ استعمال نہیں کر رہے, جس طرح کچھ عرصہ پہلے تک حرم کا طواف کرتے ہوئے بھی وہ زمین تپ جاتی تھی, تو طواف کعبہ کے لیے وہ علیحدہ سے نئی جوتیاں اندر لے کے جاتے تھے, اب تو وہ وائٹ والا ماربل لگ گیا, تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے. لیکن اس معاملے میں یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوکنا ہے تو اس طریقے سے تھوکو.
تمہارا رب حائل ہوتا ہے قبلے اور تمہارے درمیان. اب میں نے ایک الگ سے کلپ بھی میرا چڑھ کیا ہے یوٹیوب کے اوپر, اللہ کہاں ہے. آپ دنیا میں کہیں بیٹھ کر نا گوگل پہ لکھیں اللہ کہاں ہے, یا انگلش میں لکھیں ویئر از اللہ, اور آگے لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا, تو وہ کلپ کھل جائے گا انشاءاللہ. اس میں نے حنفیوں کو بھی پھکی دی ہے اور سلفیوں کو بھی, یعنی جو ایک ایکسٹریم پہ تھے کہ وہ استواء العرش کا انکار کرتے تھے, دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ کی مائیت کی تعویل کرتے تھے. تو میں نے کہا دونوں ہی باطل تعویلات کرتے ہیں, دونوں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, یہ فرض ہے ماننا, اور وہ ہمارے ساتھ بھی ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. اس میں تعویل نہ کریں. وحدت الوجود کا عقیدہ بالکل باطل ہے کہ بندے کے اندر اللہ تعالیٰ گھس جاتا ہے, نعوذ باللہ. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, جب اس کی مثل ہی کوئی شے نہیں ہے تو آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں. تو یہ وحدت الوجود کا عقیدہ بھی بالکل باطل عقیدہ ہے, اور دوسری طرف وہ بھی ایکسٹریم ہے. میں نے الحمدللہ اللہ کہاں ہے اس نام سے اپلوڈ ہو چکا ہے اور حق بات واضح کر دی. اچھا, یہ بخاری مسلم کی جو حدیث ہے, یہ جو قبلہ رخ تھوک پھینکا ہوا تھا کسی نے, اس کا ایک طریق سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے, 481 نمبر سنن ابی داؤد میں, مشکات میں 747. یہ بڑی سخت حدیث ہے کہ کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھائی اور اس شخص نے نماز کے دوران قبلہ رخ تھوک دیا سامنے والی دیوار میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس قبیلے کے لوگوں کو کہا کہ یہ شخص آندہ سے تمہاری امامت نہ کروائے, اس کو امامت سے اتروا دیا, یہ شخص آندہ سے تمہاری امامت نہ کروائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا کہ تمہارا رب جو ہے وہ قبلہ اور تمہارے درمیان ہوتا ہے, قبلہ رخ منہ کر کے اس طریقے سے مت تھوکو. اور جب وہ صحابی اگلی نماز کے لیے, کوئی بریلوی دیوبندی نہیں سن نماز پڑھانے لینا, کوئی اہل حدیث شیعہ سن, بھائی وہ صحابی سی, قبلہ رخ تھوکا, آپ نے اس کو امامت سے اتار دیا. جب وہ نماز کے لیے مصلی پہ چڑھنے لگا, صحابہ کرام نے پکڑ کے اسے پیچھے کر دیا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے, تو آندہ سے ہماری امامت نہیں کروائے گا. وہ پھر حضور کے پاس شکایت لے کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ہاں میں نے منع کیا تھا, اور راوی کہتے ہیں کہ مجھے مکمل طور پر یاد نہیں, لیکن میرا گمان ہے کہ آپ نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے جو تو نے قبلہ رخ تھوکا ہے. تو اس طریقے سے میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے بچ جائیں, چاہے آپ اوپن مجمع میں ہوں. اور یہ اکثر لوگ جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے, یہ بار پیشاب بھی مرد حضرات کر رہے ہوتے ہیں, عورتیں تو بیچاری نہیں کر سکتی, تو مردوں کو یہ زیادہ بیماری ہے, جدھر منہ ہوتا ہے تو وہ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات وہ قبلہ رخ ہی کر کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں, تھوک پھینکتے ہوئے بھی احتیاط نہیں کرتے ہیں. اچھا, لیکن اگر آپ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے اور آپ تھوک پھینکتے وقت اپنے چہرے کو بالکل زمین کی طرف یوں کر لیتے ہیں, اور اس طریقے سے اگر کوئی تھوک پھینک لیتا ہے نا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ جیسے آپ اس طریقے سے, یعنی اب میں نماز پڑھتے ہوئے ایسے کر لیتا ہوں تھوک پھینک کے, پگڑی کے ساتھ یا کسی رومال کے ساتھ یا چادر کے ساتھ, جس طرح آپ نے تعلیم فرمایا بخاری اور مسلم میں, تو یہ جائز ہے. یعنی رخ آپ کا قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. تو ٹانگوں کے بارے میں بھی میرا یہی معاملہ ہے, نہ تھوکیں, نہ پیشاب کریں, نہ ٹانگیں کریں. اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ بھی مشہور ہے جہاں ہمارے پنجاب کے کلچر کے اندر, وہ کہتے ہیں جی قبلہ رخ اگر کوئی لتا کر کے سوتا ہوئے نا, اگر کوئی قبلہ رخ ٹانگیں کر کے سویا ہو تو اسے جگائیں کہ بھائی اپنی ٹانگیں سمیٹ لو, قبلہ رخو. اور اگر کوئی کتب ال کر کے سوتا ہوئے, کتبی ستارے, تو وہ لتیں ہی وڑ دیو. کتب ستارے کو کتب, وہ غوث کتب ابدال والا بیچارے شاید کو کتب سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو اللہ معافی دے, خانہ کعبے کی طرف ہو تو کہتے ہیں اٹھا کے اسے بتائیں, اور اگر کتب کی طرف ہو وہ کہتے ہیں شاید کوئی کسی بزرگ کا مزار ہے وہاں پہ, اور یہ بزرگ بھی سارے انڈیا پاکستان کے اندر اکٹھے ہو گئے ہیں نا. آپ وہاں پر اگر دوسری طرف پہ چلے جائیں تو وہاں تو قبلہ رخ اور بنے گا. ہمارا تو تقریباً مغرب سے جو ہے وہ جنوب کی طرف 12 سے 14 ڈگری بنتا ہے, لیکن اگر آپ مصر والی سائڈ پہ پرلی طرف ملکوں کی طرف جائیں ان کا مشرق کی طرف بنے گا, تو وہ قبلہ ہر جگہ ڈفرنٹ ہوگا. اور وہاں پر سنت یہ ہوگی کہ آپ شمال کی طرف قطب کی طرف ٹانگیں کر کے سوئیں گے, کیونکہ آپ نے دائیں رخ قبلہ رخ اگر سونا ہے تو چہرہ قبلہ رخ کرنے کے لیے آپ کو ٹانگیں شمال کی طرف کرنی پڑیں گی, آپ اگر قبلے کی پرلی طرف ہیں. پاکستان میں آپ کو ٹانگیں جنوب کی طرف کرنی پڑیں گی, تو تب آپ قبلہ رخ سوئیں گے. تو یہ انڈیا پاکستان کا ہی دین رہ جائے گا. پھر جیڑی وہ بدعت ہوندی ہے نا, وہ جھوٹی ہوندی ہے, وہ علاقائی ہوندی ہے. تو مصر جا کے تھوڑا قطبی ستارے تے پھر لتا کرنا سنت ہو جائے گا. او بھائیو اوتھے پھر قطبی ستارے لتا کرنا ضروری ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک پبلک میں مشہور ہے, اس لیے میں نے یہ جعلی بات ایک مشہور تھی وہ بتا دی, اس حوالے سے اصلاح ہو جائے. آخری سوال, آج کا 5واں اور آخری سوال, کیا تلاوت قرآن کے لیے نفلی نمازوں میں مثلاً قیام اللیل, تراویح, قیام رمضان میں مصحف کو ہاتھ میں پکڑ کر تلاوت کی جا سکتی ہے؟ یہ مصحف کہتے ہیں
قرآن حکیم جو یہ دو گتوں میں موجود ہے، اسے ہم کہتے ہیں مصحف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تو اس طریقے سے یہ مصحف نہیں تھے بہت زیادہ، اکثر صحابہ حافظ تھے یا کچھ کے پاس لکھے ہوئے چمڑے پر، پتوں پر، ہڈیوں پر قرآن حکیم موجود تھا۔ تو یہ مسئلہ صحابہ کے دور میں سامنے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان سے یہ ثابت ہے کہ وہ رمضان کا قیام اللیل ہو یا نفلی نمازیں ہوں، اس میں مصحف کو ہاتھ میں پکڑ کر تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کانٹیکسٹ میں المصنف ابن ابی شیبہ میں جو احادیث اور آثار کا دنیا میں سب سے بڑا مجموعہ ہے، 38,000 احادیث اور آثار صحابہ اور تابعین کے موجود ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ المتوفی 235 ہجری جو امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، انہوں نے یہ نقل فرمایا ہے، اس میں کئی تابعین سے یہ چیزیں موجود ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی موجود ہیں۔ میں 2 موقوفاً روایتیں صحابہ کرام سے بتا دیتا ہوں علیہم رضوان۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے تعلیقاً، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 692 نمبر حدیث کی ہیڈنگ کے اوپر تعلیقاً وہ روایت ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا صحابہ کرام کے حوالے سے امام بخاری بغیر سند کے نقل کریں، اس کی سند بیان نہ کریں، چیپٹر کی ہیڈنگ پہ لکھیں۔ بخاری 692 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں انہوں نے یہ روایت لکھی، لیکن اس کی صحیح سند بھی موجود ہے۔ سنن الکبری البیہقی کے اندر جلد 2 صفحہ 253 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3183 نمبر کہ زکوان تابعی جو تھے سیدہ عائشہ کے غلام تھے، اور وہ سیدہ عائشہ کو حجرے میں، ان کے غلام تھے، ظاہر ہے ان کے محرم بھی تھے غلام ہونے کی وجہ سے، وہ ان کو قیام اللیل رمضان کا کروایا کرتے تھے مصحف کو ہاتھ میں پکڑ کر۔ تو سیدہ عائشہ ان کے پیچھے قیام اللیل کرتی تھی، وہ آگے کھڑے ہو جاتے تھے، سیدہ عائشہ پیچھے کھڑے ہو کر قیام اللیل کیا کرتے تھیں، اور وہ زکوان تابعی وہ ہاتھ میں مصحف پڑھ کے، تو سیدہ عائشہ نے بھی اسے انڈورس کر دیا، حدیث موقوف ثابت ہو گئی الحمدللہ۔ دوسری حدیث المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جلد 2 صفحہ 123 میں 7223 نمبر روایت ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک وضو کروایا، آپ کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری میں بصرہ میں فوت ہوئے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام اللیل کروایا کرتے تھے، اور آپ کا غلام آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا اور مصحف کو لے کر کھڑا ہوتا تھا، جہاں پر آپ بھول جاتے تو وہ قرآن حکیم سے دیکھ کر لقمہ دیا کرتا تھا اور آپ کی اصلاح کیا کرتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں ثابت ہو گئی۔ وہاں سیدہ عائشہ پیچھے پڑھ رہی تھیں اور زکوان تابعی آگے تھے، یہاں پر حضرت انس بن مالک کا غلام پیچھے تھا اور انس بن مالک پڑھا رہے تھے، یعنی سامع کے لیے بھی ثابت ہو گئی، مقتدی کے لیے بھی اور امام کے لیے بھی۔ تو یہ مصحف تو بہت بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی نواسی کو اٹھا کر بھی نماز پڑھا کرتے تھے، اور فرض نماز۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 516، مسلم میں 1213، مشکات میں 984 کہ امامہ بنت ابی العاص جو سیدہ زینب کی بیٹی تھی، امامہ، یہ لفظ امامہ نہیں ہے، امامہ ہے، الف کے اوپر پیش، یہ عموماً لوگ بچیوں کے نام رکھتے ہیں، امامہ لفظ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز صحابہ اکرام کو پڑھائی اپنی نواسی کو یوں ہاتھ میں اٹھا کر، اور صحابہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے لگتے تو اس کو سائیڈ میں بٹھا دیتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کر کے اٹھتے تو پھر اسے دوبارہ سے اٹھا لیتے، الحمدللہ۔ تو اس سے میں اس لیے حنفیوں کا رد کروں کیونکہ وہ قرآن کو ہاتھ میں پکڑنے کو غلط سمجھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نواسی کو اٹھایا، حالانکہ آپ کے کتنے جانثار تھے، آپ نواسی کو کسی کے بھی حوالے کر سکتے تھے، اور فرض نماز پڑھا رہے ہیں۔ اور مسند امام احمد میں تو حضرت حسن اور حسین علیہم السلام کے بارے میں آتا ہے کہ سجدے کی حالت میں وہ اوپر چڑھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے، مسئلہ نمبر 66B میں نے بتایا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں ظلم کی انتہا دیکھیں، یعنی فقہ حنفی میں در مختار کے اندر، اور اس کا حاشیہ جو ہے رد المختار، یہ مختار میں خے ہے خرگوش والی، اور در مختار میں خا ہے خرگوش والی، اور اس کے اوپر جو حاشیہ لکھا گیا فتاوی شامی وہ ہے رد المختار، ہا جو ہے وہ حلوائی والی ہا، یہ رد المختار نہیں ہے، در مختار پر اعتراضات کے جوابات رد المختار ہے، جس میں وہ لکھا ہے کہ آپ پیشاب سے سورہ فاتحہ اور وہ نعوذ باللہ وہ ساری جو بکواسات ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں ابن عابدین شامی نے۔ میں نے مسئلہ نمبر 67 نجدی کون ہے اس میں نے بتایا یہ لوگ ہیں اصل میں نجدی، یہ اس نے شوشہ چھوڑا تھا سب سے پہلے محمد عبد الوہاب صاحب کو نجدی کہا، جس کا اپنا کریکٹر یہ تھا۔ تو یہ در مختار رد المختار کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آپ اگر کوئی شخص جو ہے وہ
کتے کے بچے کو اٹھا کے نماز پڑھا لے یا پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور لیکن یہ کرے کہ کتے کے منہ کے اوپر جو ہے وہ کوئی کپڑا باندھ لے تاکہ کہیں وہ زبان نہ مار دے کیونکہ اس کا تھوک نہ پاک ہے. ایڈی کڑی آخر آئی ہے بھائی کہ کتا چکے. اور پھر اس ظالم شخص نے لکھا کہ یہ اس لیے جائز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اپنی نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے. لعنت اللہ علی الکاذبین انا للہ و انا الیہ راجعون. او بریلویو تواڈے بابے وڈے گستاخ لنگے جے. اے بابا جے مشترکہ بریلوی دیوبندیاں دا دور مختار اور رد المختار، اور آپ کو پٹی پڑھائی آپ کے علاوہ سارے گستاخ رسول ہیں. یہ بھائی پوسٹ مارٹم کر دیتا ہے. مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک.com پر دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اپنی نواسی کو اٹھاتے تھے. نعوذ باللہ. یہ آپ دیکھیں، ایک طرف اسماعیل دہلوی نے جو گستاخی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وہ گدھے اور بیل کا خیال آ جانا نعوذ باللہ جس میں نے گرفت کی، ادھر کہتے ہیں گستاخی. اور یہ کہتے ہیں جی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں آسم کے علم کو تشبیہ دی تھی جانوروں کے علم کے ساتھ، اور یہاں آپ مثال کیا بیان کر رہے ہیں؟ آپ کو حیا بھی نہیں آتی ہے. اور الٹ یہ کہتے ہیں کہ اب وہ چکے فقہ حنفی کے بابے نے لکھ دیا، کہتے ہیں جی کتا اٹھا کے نماز دی لیکن قرآن نہیں پیچھے چک سکتے تسی، نماز ٹوٹ جائے گی. وہ قرآن تک کے پڑھو گے نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ بابا جی نہیں دس کے گئے نا، یہ بابا جی مخالفت کر گئے ہوئے. یہ سارے بابیاں کا چکر ہے. تو یہ میں نے ایمانداری تھی، میں نے یہ بات بتا دی تاکہ ان کو بھی تھوڑی سی حیا آ جائے اس حوالے سے. تو مقتدی بھی پیچھے اسمارٹ فون آج کل آئے ہوئے ہیں، آپ اس کی ٹون وغیرہ آف کر کے، اور اگر اس میں آپ ٹچ سکرین موبائل ہے اس میں آپ قرآن سننا چاہتے ہیں پیچھے بالکل ایک ہاتھ استعمال کریں اور ضرور سن لیں. لیکن یہ نہ ہو کہ آپ ساتھ ساتھ میسج بھی چیک کرتے جائیں تو وہ نمازی آپ کی باطل ہو جائے گی. تو بہتر یہ کہ آپ مصحف چھوٹے والا مصحف مل جاتا ہے جس کو آپ پاکٹ میں ڈال لیں، اوپر والی پاکٹ میں، یا جس طرح میں نے اہل حدیث کی مسجدوں میں دیکھا انہوں نے سامنے ڈیسک رکھے ہوتے ہیں، وہ جب سجدے میں جانے لگتے ہیں تو وہ ڈیسک کے اوپر قرآن رکھ دیتے ہیں. اور امام ابن سیرین المتوفا 110 ہجری ان کے بارے میں بھی المصنف ابن ابی شیبہ میں ملتا ہے کہ وہ بھی انہوں نے بھی سائڈ پہ کوئی ڈیسک وغیرہ رکھا ہوتا تھا جس پہ جب وہ تلاوت کرتے ہوئے بھول جاتے تھے تو قرآن اٹھا کے اسی میں دیکھ لیتے تھے. تو ڈیسک سامنے ہو یا کوئی پھٹا رکھا ہوا ہو یا جیب میں ڈالنے والا پاکٹ سائز قرآن ہو، کسی طریقے سے اس کا اہتمام کریں. اور ٹچ سکرین موبائل ہوتا ہے تو وہ تو ہوتا ہی اتنا ہے، سامسنگ کا یا نوکیا کا یا باقی جتنے بھی ہیں، تو وہ یہاں پر آئی فون وغیرہ رکھا جا سکتا ہے. بال مصحف ہو تو اس کے لیے ڈیسک کا اہتمام کریں. اور اس میں وہ کرٹیکل حدیث جس پہ میں نے آج گفتگو ختم کرنی تھی وہ سن لیجئے، ایمان تازہ کرنے والی، یعنی احترام اور ادب کی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں. سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4449 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے مدرسے میں زنا کے مقدمے کے فیصلے کے لیے گئے. یہودیوں نے آپ کو بلایا تھا کہ آپ ذرا فیصلہ کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تورات منگوائی کہ تمہاری کتاب سے فیصلہ کروائیں. صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے، جو تورات جانتے تھے، جو عبرانی زبان جانتے تھے، آپ ان کو ساتھ رکھا کرتے تھے. اچھا، تو انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک تکیہ دیا بیٹھنے کے لیے. آج بھی عرب کے کلچر میں ہے، زمین پہ ہی وہ گدیاں ڈال کے بیٹھتے ہیں. ہمارے KPK میں بھی ہے، پٹھان لوگ جو ہیں زمین پہ بیٹھ کے کھانا بھی، ان کے ہوٹلوں میں بھی آپ چلے جائیں جس طریقے سے پنجاب سے نکلے ہوٹل بھی زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تکیہ دیا انہوں نے، آپ اس پہ بیٹھ گئے. آپ نے تورات منگوائی. جب تورات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر خود زمین پر بیٹھ گئے، لائیو زمین پر. عاجزی دیکھیں. یہاں مولوی کہتے ہیں ہمیں پروٹوکول دو، ہمیں اسٹیج پہ نہیں بلایا تو تقریر ہی نہیں کرتے ہیں. آپ زمین پر بیٹھ گئے، اپنی پیٹھ کے نیچے سے تکیہ نکال کے اس تکیے کے اوپر تورات کو رکھا، اور تورات تحریف شدہ تورات، اور آپ نے فرمایا آمنت بکا و بمن انزلک، میں ایمان لایا اس تورات کے اوپر اور اس کو نازل کرنے والے کے اوپر، اللہ کے اوپر. تحریف شدہ. لیکن ایز فار ایز توحید از کنسرن تورات آج بھی محفوظ ہے. تو وہ جو روایت ہے سنن دارمی سے، جو مشکات میں بھی 194 نمبر موجود ہے، شیخ زبیر صاحب نے بھی لکھ دیا، میں نے پچھلے لیکچر 110C میں بھی رجوع ریکارڈ کروا دیا. بالکل جعلی روایت ہے کہ سیدنا عمر نے کوئی تورات کے صفحے پکڑے ہوئے تھے تو آپ ناراض ہو گئے. آپ تو خود تورات میں سے فیصلے کریں. ہاں، تورات کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہوگی وہ ہم نہیں مانیں گے. جو کتاب و سنت کے حق میں وہ ہم یہود و نصارہ کو پیش کریں گے. دیکھیں آپ کی کتاب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی لکھی ہوئی ہیں، آج بھی لکھی ہوئی ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی، گاسپل آف جان میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ بک آف ڈیوٹرانومی کے اندر، کتاب الاستثناء کے اندر موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز ہو تو ان کو انہی سے بتانا ہے نا. ان کتابوں کو تو وہ نہیں مانتے ہماری کتابوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ فرمایا
اور آپ نے کتنا احترام کیا کہ اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ نکالی وہ تکیہ، اس پر تو رات کو رکھ کے خود زمین پر بیٹھ گئے. اس لیے دیکھیں ہم نے یہ اتنے مہنگے پلاسٹک کے ڈیسک یہاں پر رکھے ہوئے ہیں تاکہ کوئی شخص قرآن کو اس پہ نہ رکھے. اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلی ہماری یہ گھروں میں بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہ عموماً تکیے کے اوپر رکھ کے قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہ جب قرآن پڑھتی ہیں کوئی بیچارہ تکیے پہ بیٹھنے لگے تو اس کو تکیے پہ بیٹھنے نہیں دیتی، وہ کہتی ہیں اس پہ قرآن رکھا ہوا ہے. تو یہ ان کی اپنی پیار محبت ہے، ہم کو فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن مسئلہ کوئی نہیں ہے. یہاں پر دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پہ بیٹھ چکے ہوئے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا تکیہ نہیں منگوایا کہ اس کے اوپر آپ میں نے رکھنا، چونکہ میں بیٹھ چکا ہوں ابھی میری بیٹھنے والی چیز ہے. تو اس میں اہتمام یہی کرنا چاہیے، کوئی ڈیسک ہو، کوئی تکیہ ہو، کوئی پھٹا سامنے ہو جس پہ آپ اہتمام کریں. جب بھی آپ قیام اللیل میں پیچھے سنتے ہیں تو اس میں آپ اس چیز کا اہتمام کر لیا کریں. تو ہمارے الحمدللہ آج کے یہ سوالات مکمل ہوئے. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلی دفعہ انشاءاللہ نیکسٹ نشست کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.